الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اسلام کی تاریخ کے متعلق جس گفتگو کے سننے کا اور بولنے کا اہتمام آپ حضرات نے فرمایا ہے، اس میں گزشتہ شب ہم لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات کر رہے تھے اور تاریخی حقائق سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق جو بھی ہوں وہ ایک بات کل گزر گئی، لیکن اس سے بالکل ریلیٹڈ جو بات ہے، ملتی جلتی بات ہے، وہ عقیدے کی بھی ہے اور تاریخ، اس کی روایات جو کچھ بھی کہیں، عقیدہ بہرحال اس سے مسلم ہے اور عقیدے کو تاریخ پر برتری حاصل ہے، کیونکہ عقیدے کی بنیاد کتاب اور سنت ہے اور وہ چیزیں قابل تغیر نہیں ہیں، اور تاریخ کی بنیاد وہ واقعات، حقائق ہیں جس میں بہت سی چیزوں کی آمیزش بھی ہو سکتی ہے۔ دیکھنے والے نے کیا چیز دیکھی، پھر اس نے کیا اس سے سمجھا، پھر راوی نے کیا دیکھا، پھر آگے اس سے سننے والے اس سے کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں، یہ سب کے سب فیکٹرز تاریخ میں بہرحال آتے ہیں۔ جہاں تک حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تعلق ہے اور ان کی خلافت میں پیش آنے والے واقعات کا، تین گروہ ان کے مقابلے میں تھے اور بالکل واضح 2 اور 2 4 کی طرح ان تینوں کی بات ہے۔ ایک تو خارجی حضرات تھے جو بالعموم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مخالف تھے، اور خارجیوں کے بہت سے فرقے بعد میں بنتے چلے گئے، مگر جن خوارج کا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مقابلہ تھا یا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں آئے تھے، ان میں سے ایک آدمی بھی ایسا نہیں تھا جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زمرے سے تعلق رکھتا ہو، کوئی ایک صحابی رضی اللہ عنہ بھی ان میں نہیں تھا، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ کی، حضرت علی رضی اللہ عنہ پر ناک فتوے لگاتے رہے اور ان کے ظالم ہونے کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ دوسرے لوگ وہ تھے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف لڑا، اور وہ شام کے باغی حضرات تھے۔ شام کی فوجیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف آئی تھیں اور شرعاً ان کا موقف باغیوں کا تھا۔ سارے فقہا اس بات کو لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جو لوگ شام سے آئے تھے یہ باغی تھے، اور اس لشکر کی سربراہی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی تھی، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کوئی صحابی رضی اللہ عنہ نہیں تھے جو سابقین اولین میں سے ہوں، جیسے بدری صحابہ رضی اللہ عنہ تھے، اس درجے کے بڑے لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہیں تھے۔ بہت چھوٹے درجے کے لوگ، بہت صحابیت میں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت کم رہنے کا موقع ملا، اور وہ بھی شاید 4-5 آدمی ہوں گے، اس سے زیادہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں کوئی صحابی رضی اللہ عنہ نہیں تھے۔ تابعین البتہ بڑی تعداد میں تھے، اور وہ شام سے آئے اور وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف باغی تھے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہاں تک بات ثابت ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر میں علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما کے دور میں ہم لوگ ہوتے تو ہم اپنا وزن
ہم اپنی حمایت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ رکھتے ہیں، ان کے گروہ میں شامل ہوتے. اس لیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو بھی حیثیت تھی، صحابیت کا شرف ان کا مسلم، ان کی تعریف مسلم، ان کا جنتی ہونا بلا شک و شبہ یقینی، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف یہ اٹھنا اور فوجوں کے لے کے آنا یہ بغاوت تھی، اور وہ خلافت کے باغی رہے ہیں اپنے سارے اس عرصے میں، حتیٰ کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے جب خلافت ان کے حوالے کر دی ہے تب وہ بادشاہ بنے مسلمانوں کے، اس سے پہلے ان کی حیثیت باغی کی تھی. اور جو بچہ فقہ کی کوئی ادنا کتاب بھی جس نے پڑھی ہے وہ جانتا ہے کہ باغیوں کے جب حالات فقہا لکھتے ہیں کہ باغی کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، باغیوں کی شرعن کیا پوزیشن ہوتی ہے، ان کے مال غنیمت کیا ہوتا ہے نہیں ہوتا، ان کا جنازہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، جہاں سے یہ چیپٹر باغیوں کا شروع کرتے ہیں فقہا، وہ ہمیشہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اور اہل شام کا ذکر کرتے ہیں کہ شام والوں نے جو کچھ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف وہ باغی تھے. اور تیسرا گروہ جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف آیا ہے وہ حضرت زبیر تھے، حضرت طلحہ تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، یہ سارے کے سارے حضرات تھے، اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بیعت کی تھی، حضرت طلحہ نے اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے. اور یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے خلاف نہیں تھے، انہیں امیر المومنین مانتے تھے، خلیفہ برحق مانتے تھے، لیکن ان کی نزاع اور جھگڑا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون پر تھا، یہ نہیں ہے کہ وہ خلافت کے باغی ہو گئے تھے. اس لیے ان دونوں گروہوں میں بھی فرق کرنا ضروری ہے. اور اگر آپ اس کی تفصیل پڑھنا چاہیں تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے قرۃ العینین فی تفضیل الشیخین، آنکھوں کی ٹھنڈک اس بات کے بیان میں کہ حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما سب سے افضل صحابہ تھے رضی اللہ عنہم، اور ایک ان کی کتاب اور ہے ازالۃ الخفاء عن خلافت الخلفاء. یہ دو کتابیں ایسی ہیں جنہیں پڑھنا چاہیے، خاص طور پہ ازالۃ الخفاء جس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا ہے اور 4 جلدوں میں عام چھپا ہوا بھی مل جاتا ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اہل سنت کا موقف بیان کیا ہے، اور ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدے کے باب میں یہ نقل کیا ہے کہ ہم اشاعرہ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت طلحہ، زبیر رضی اللہ عنہما وغیرہ یہ سب حضرات حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مخالفت اس باب میں نہیں کرتے تھے کہ وہ خلیفہ نہیں ہیں، بلکہ انہیں خلیفہ مانتے تھے، ان سے بیعت ہوئی بھی تھی، صرف اس بات پر تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا خلافت پہلے فیصلہ کرے. بات اس پہ تھی، یہ نہیں تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرح وہ خلافت کے قائل نہیں. بہت سے لوگ ان 4 بڑے حضرات کو، جن میں 3 تو یقیناً ہی بڑے تھے، یعنی حضرت طلحہ، زبیر اور عائشہ رضی اللہ عنہ، یہ تو بہت بڑے لوگ تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان سے کم درجے کے لوگ تھے. بعض حضرات ان 4 کو مکس اپ کر جاتے ہیں، حالانکہ بات یہ نہیں ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی پوزیشن اور حیثیت دوسری ہے، اور باقی 3 حضرات کی کیفیت دوسری ہے. اور حتیٰ کہ عبد الرحمن ابن غنم رضی اللہ عنہ جو شام کے بڑے فقیہ، بڑے امام تھے، جب حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان بحث شروع ہوئی خلافت کی اور ان معاملات کی، تو 2 جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم نے سب کی صلح کرانے کی کوشش کی، اور وہ جلیل القدر صحابہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہما تھے. آنا جانا شروع ہوا، وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے جا کے ملے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جا کے ملے، اور انہوں نے مصالحت کی کوشش کی کہ کسی طرح خلافت کے یہ مسئلہ نمٹ جائے اور معاملہ صاف ہو جائے. تو عبد الرحمن ابن غنم نے ان دونوں حضرات کو بٹھا لیا اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ آپ لوگ دونوں کر رہے ہیں مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی. کہاں سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور کہاں ان کا مقام، اور وہ تو ان لوگوں میں سے ہیں جو سابقین اولین میں سے ہیں، اور وہ تو ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ابتدا میں اسلام قبول کیا ہے، مہاجرین میں سے ہیں، اور
کہاں سے معاویہ رضی اللہ عنہ یہ تو بہت دیر سے مسلمان ہوئے ہیں، اور جو خلافت ہے، جو شورا ہے، وہ ساری کی ساری حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے۔ خلافت میں حق مہاجرین کا ہے، خلافت کا حق ان لوگوں کا ہے جو سابقین ہیں اسلام میں۔ تو یہ عثمان، ابو بکر، عمر اور علی رضی اللہ عنہ یہ سارے تو مہاجر ہیں، یہ سارے تو سابقون الاولون میں سے ہیں، بہت قدیم اسلام انہوں نے قبول کیا ہے۔ اور کہاں معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کا بھلا خلافت میں کیا حق بنتا ہے جو آپ دونوں اس کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو لفظ آئے ہیں کہ فتابا بین یدیہ، انہوں نے اعتراف کیا اپنی غلطی کا دونوں نے، اور اللہ سے معافی مانگی، اور انہوں نے کہا عبد الرحمن تم ٹھیک کہتے ہو، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا معاملہ بہت اونچا۔ آخری دور میں جن لوگوں کو بہت زیادہ شیعت کے رد میں اور فقہ جعفریہ کے خلاف اور شیعت کے خلاف جن لوگوں نے کام کیا بر صغیر میں، ان میں ایک ہستی مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمت اللہ علیہ کی تھی، اور مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمت اللہ علیہ ان کا تعلق اصل میں تھا بھوپال سے، بیعت کا، ارشاد کا، ان چیزوں کا، اور بھوپال میں جو سلسلہ نقشبندیہ کی شاخ تھی وہاں سے ان حضرات کا تعلق تھا، اور خلیفہ تھے یہ شاہ یعقوب صاحب مجددی رحمت اللہ علیہ، اور شاہ یعقوب صاحب مجددی رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات ایک کتاب ہے مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ نے جمع کی ہے، پڑھنے کے قابل ہے، اور ٹھیک وہ حکمت جو ان سلسلے نقشبندیہ کے حضرات پہ خدا کی طرف سے ان کی زبانوں پہ جاری ہوتی ہے، اس کا شاہکار ہے وہ کتاب، وہ پڑھنے کے قابل ہے۔ تو شاہ یعقوب صاحب مجددی رحمت اللہ علیہ کے جو والد تھے ان کے خلیفہ تھے وہاں عبدالشکور لکھنوی، اور وہاں عبدالشکور لکھنوی رحمت اللہ علیہ کا مقام اگر آپ نے دیکھنا ہو تو اس تعارف کے بعد ایک جملہ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کا کافی ہے جو تبلیغ کے بانی تھے۔ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ لوگوں کو مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمت اللہ علیہ کے مقام کا علم نہیں ہوا، وہ ہمارے اس دور کے اپنے معاملے میں مجدد تھے، اور وہ کبھی کبھی فرماتے تھے کہ علی میاں اور منظور نعمانی یہ دونوں حضرات سے رحمت اللہ علیہم آپ تو ساری دنیا سے چلے گئے، وہ کہتے تھے کہ جو یوپی میں اور تمہارے علاقوں میں مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کا مقام ہے، اودھ میں مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمت اللہ علیہ کا وہی مقام ہے، وہی آدمی۔ مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمت اللہ علیہ کا تمام شیعت کا رد اور رافضیت کا رد اور ان کے مسلسل ساری زندگی کے جدوجہد کے باوجود کتنے اعتدال کی بات انہوں نے ایک کہی، اس بات کو ہم نے خود مولانا منظور نعمانی صاحب رحمت اللہ سے لکھنؤ میں سنا، اور اللہ کا شکر ہے حضرت نے ایک جگہ یہ لکھ بھی دیا ہے، الفرقان میں چھپا تھا، انہوں نے کہا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو تم بات کرتے ہو تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی اپنی ذاتی حیثیت صحابی ہونے کی وجہ سے ان کے جوتے ہماری سر آنکھوں پہ ہمارے سر پہ رکھے جانے کے قابل حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بہرحال صحابی ہیں، اتنی بڑی شخصیت، لیکن انہوں نے کہا کہ تم ان کا مقابلہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کرو تو جس مجلس میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہوں وہاں جوتوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اگر جگہ مل جائے تو یہ بھی ان کی بڑی خوش قسمتی اور نیکی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اس مقام کے آدمی۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جتنے بھی لوگ تھے، خارجی تو خیر الگ کر دیجئے، یہ جو باغی حضرات تھے شام والے ان سے غلطی ہوئی، اور دوسرے جو 3 حضرات تھے ان سے غلطی ہوئی اجتہادی، تو بعض لوگ ان چاروں کو ایک ہی جگہ رکھ لیتے ہیں، یہ بات نہیں ہے، ہم اس بات کے عقیدتاً قائل ہیں عقیدے کے اعتبار سے کہ شام والوں نے بغاوت کی تھی، ان کا معاملہ الگ ہے، اور باقی 3 حضرات حضرت عائشہ طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ یہ خلافت کو مانتے تھے، جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے رجوع بھی کر لیا، اور مسئلہ ان کے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے درمیان صرف اتنا ہی سا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خون اس کا انجام کیا ہوگا اور اس کا انتقام کیسے لیا جائے، اور قاتلین کو جو اصل میں جنہوں نے قتل کیا ہے کیفر کردار تک کیسے پہنچایا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں خلافت میں
ایک صاحب کو مقرر کیا، حافظ ابن سعد ان کا نام تھا۔ تو حافظ ابن سعد نے ایک دن، وہ امیر تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ امیر المومنین آج میں نے خواب دیکھا ہے، مدینہ منورہ آئے، اور انہوں نے کہا امیر المومنین میں نے خواب دیکھا ہے، حکمران جب اچھے ہوں تو یوں اللہ کی طرف سے بھی مدد آیا کرتی ہے۔ انہوں نے کہا امیر المومنین عجیب خواب تھا، میں نے رات دیکھا کہ سورج اور چاند آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ بڑے فقیہ انسان تھے، دانا تھے، انہوں نے کہا تم کس کے ساتھ تھے؟ انہوں نے کہا میں چاند کے ساتھ تھا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا سب سے پہلا کام تو یہ کرو کہ تم آج کے بعد ہماری حکومت کے عہدے سے برطرف ہو، ہمارا کام آج کے بعد نہ کرنا۔ اور انہوں نے کہا اللہ نے کہا ہے کہ سورج اور چاند دونوں ہماری نشانی ہے، فمحونا آیت اللیل، اور رات کی جو نشانی ہے چاند ہم اسے مٹا دیتے ہیں اور دن کی نشانی غالب آ جاتی ہے۔ تو تم اس گروہ کے ساتھ تھے جو مغلوب ہے، تم ہماری حکومت میں کام نہ کرو، تم نے ان کا ساتھ دینا ہے، ہٹ جاؤ حکومت سے، انہیں ہٹا دیا۔ اور حافظ ابن سعد اس خواب کے بھی کوئی 20-25 برس کے بعد جا کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ میں تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف۔ تو لوگوں نے کہا دیکھو اس خواب کی تعبیر اب پوری ہوگی۔ اس لیے یہ خلافت کا مسئلہ جو کل آپ سے عرض کیا تھا عقیدے کے اعتبار سے، وہ یہ کہ ہم مختصر الفاظ میں 3 گروہوں کو الگ الگ کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خارجی بلا شک و شبہ ظالم تھے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں آئے، اور شام والے جن کی قیادت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھی وہ باغی تھے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خلافت میں باغی رہے ہیں، یہاں تک کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ جب حکومت ان کے حوالے کر دی تو پھر اس کے بعد وہ بادشاہ بنے۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا حضرت عائشہ، طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ کا، اور ان حضرات کو خلافت تسلیم تھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی، صرف جھگڑا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا تھا۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں یاد دلایا، بتایا کہ تم لوگ خطا پر ہو، تو انہوں نے اس اجتہادی خطا سے رجوع کر لیا۔ یہ سارا خلاصہ ہے اس عقیدے کا، اس چیز کا جو ہمارے اسلاف میں بھی رہا، ان حضرات نے اپنی کتابوں میں لکھا۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں دیکھ لیجئے، انہوں نے لکھا، حاکم کو دیکھیے، معرفت الحدیث ان کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے، شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حتیٰ کہ اس سے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں بار بار ان چیزوں کا ذکر کیا۔ خلافت کا معاملہ اس کے بعد عقیدے کے بعد 1 صدی ہجری کے جب اختتام ہو رہا تھا تو اس وقت خلافت بن امیہ کی غالب تھی، اور عمومی طور پر پورے عالم اسلام میں امن سکون کی کیفیت طاری تھی۔ 61 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ یہ کربلا کا پیش آیا تھا، اور اس کے بعد سے آئندہ چلتے چلتے خلافت میں آہستہ آہستہ یہ بغاوت کے واقعات کم ہوتے رہے، یہاں تک کہ حکومت ہر طرف بنو امیہ کی جم گئی، اور دور دور تک جب اسلام پھیل گیا تو اب اس تجدید کی ضرورت تھی۔ بنو امیہ نے بعض چیزیں اسلام میں ایسی داخل کرنا شروع کی جن کی کوئی اصل نہیں تھی، اور خلافت راشدہ پھر اپنے اصل مقام پر واپس نہیں آئی۔ بظاہر امن تھا، عدل تھا، اطمینان تھا، معاشی سہولتیں تھیں، سب کچھ نہ کچھ تھا، لیکن وہ جو اصل خلافت راشدہ تھی تو واپس نہیں آ سکی تھی۔ اور ہوا یہ کہ مروان کے بعد عبد الملک اور عبد العزیز ان کے بیٹے آ گئے، اور عبد الملک اور عبد العزیز دونوں بیٹے تھے۔ عبد العزیز کو حکومت ملی مصر کی، اور مروان نے اپنے دوسرے بیٹے عبد الملک کو باقی حکومت دے دی، لیکن مصر یعنی گورنر ہونے کی حیثیت سے وہ مصر میں گئے تھے، اور اپنے دوسرے بھائی عبد الملک کے تابع تھے، عبد الملک بھی شہزادے تھے، اور عبد العزیز کا انتقال ہو گیا۔ خلافت اصل میں عبد العزیز ہی کے پاس آتی، اور اگر خلافت وہاں آ جاتی تو ممکن ہے کچھ معاملات سمجھ جاتے، لیکن بجائے عبد العزیز کے خلافت چلی گئی بنو امیہ میں عبد الملک کے پاس، اور عبد الملک کی اولاد میں آگے سلیمان بن عبد الملک اور فلاں یہ سلسلہ خلافت کا، حکومت کا اس طرح شروع ہوا۔ اور درمیان میں ایک موقع ایسا آیا کہ جب اس کے بیٹے جو تھے عبد الملک کے، وہ خلافت کو اب سنبھال تو لیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنے جب بیٹوں کو منتقل کرنی تھی تو یہاں پہ پہنچ کے سلیمان بن عبد الملک جو تھا عبد الملک کا بیٹا، اس کے پاس کوئی چوائس نہیں تھا، اس کے بچے چھوٹے چھوٹے تھے،
اور اس نے اپنے بچوں کو اپنی وفات سے پہلے بلایا اور لمبی لمبی ہوائیں پہنا دیں اور تلواریں ان کے گلوں میں لٹکا دیں، لیکن حسرت سے دیکھ کے رو پڑا اور کہنے لگا افسوس اس آدمی پر جس کی عمر تھوڑی رہ جائے اور اس کو بڑی عمر میں خدا اولاد دے اور اس کی موت تک جوان نہ ہو سکیں، اسے سنبھال نہ سکیں۔ اس نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا اور اس وقت اللہ کے ایک بندے تھے رجا رحمت اللہ علیہ، ان کا ایک مشورہ اتنے کام کا تھا کہ انہوں نے کہا اس طرح کرو، حکومت اپنے بہنوئی کو دے دو عمر بن عبدالعزیز کو، اور یہ لکھوا لو کہ اگر ان کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد خلافت تمہارے بیٹوں میں واپس آ جائے۔ یہ عبدالعزیز جو مصر کے حکمران تھے ان کے بیٹے تھے عمر، اور ادھر سے عبد الملک کے بیٹے تھے سلیمان، تو یہ تو آپس میں چچا زاد تایا سب بھائی لگتے تھے اور بہنوئی بھی تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے والد عبدالعزیز نے شادی کی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پوتی سے۔ وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گشت کے لیے نکلے اور وہاں پر عورت نے کہا دودھ میں پانی ملا دو، تو اس بچی نے کہا کہ امیر المومنین نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس گھر کو اپنے ذہن میں رکھا اور اگلے دن آ کے انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور کہنے لگے کہ میں نے تو شادی کرنی نہیں، نہ مجھے ضرورت ہے، میرے بچوں تم میں سے کوئی چاہے تو اس لڑکی سے شادی کر لو، بہت اچھی لڑکی ہے۔ آج رات میں جب گیا گشتنے تو یہ بات میں نے اس سے سنی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عاصم ابن عمر نے وہاں شادی کر لی۔ عاصم ابن عمر کی نسل میں آ گئی عاصم عبدالعزیز کی بیوی۔ جب یہ رشتہ ہونے لگا تو ان کی بہن عبد الملک کی اور عبدالعزیز کی، اس نے کہا اس خاندان میں رشتہ نہ کرنا، یہ فاروقی خون ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خون ہے، اس میں رشتہ نہ کرنا، باقی کہیں اور کر لو۔ لیکن رشتہ وہی ہو گیا جو ہو گیا، اور عبدالعزیز کو اپنی یہ بہن بڑی اچھی لگتی تھی، اس لیے جب عمر بن عبدالعزیز کی پیدائش ہوئی ہے تو انہوں نے اس بچے کو پھوپھی کے حوالے کر دیا کہ آپ اس کی پرورش کیجئے، تربیت کیجئے۔ اور جب سلیمان نے حکومت دی ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو، تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر سب سے پہلے جو کام کیے ہیں انہوں نے کہا کہ خلافت جہاں سے چلی تھی میں اس خلافت کو واپس وہیں لے جاؤں گا، اور بنو امیہ کے مظالم میں اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ اور انہوں نے کہا جتنی حکومت نے زمینیں انہیں دی ہیں لاؤ وہ کاغذات، اور بنو امیہ کے کاغذات نکلوا کے وہ بیٹھ کے ممبر پہ اور کینچی سے لے کے کاٹتے چلے جاتے تھے اور کہتے تھے یہ ہبہ بھی غلط تھا، یہ جو زمین دی گئی ہے یہ بھی غلط تھی، یہ چیز بھی غلط تھی، یہ چیز بھی میرے سسر نے غلط کی، یہ بھی سسر صاحب غلط کرتے رہے، اور ساری چیزیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے جب برملا مسلمانوں کے سامنے مجمع میں بیٹھ کے کینچی سے چیزیں کاٹتے رہے تو بنو امیہ میں تو کوحرام مچ گئے۔ انہوں نے کہا کسی کو پکڑو اور وہ یہ کہے کہ عمر ایسے تم نہ کرو، اور بنو امیہ کے پاس کچھ نہیں رہے گا، تو گئے پھوپھی کے پاس اور ان سے جا کر کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو منع کریں، سب سے زیادہ عزت اور احترام یہ لڑکا آپ کی کرتا ہے۔ تو انہوں نے آئے اور انہوں نے کہا عمر یہ تم نے کیا شروع کر دیا؟ تو انہوں نے ساری بات سننے کے بعد پھوپھی سے کہا، کہنے لگے کہ دو راستے ہیں میرے پاس، ایک راستہ تو یہ ہے کہ میں اپنی حکومت میں ان سارے مظالم کو ویسے ہی رہنے دوں اور بات اپنے خاندان کی کروں، برداشت کروں اور نتیجے میں جہنم میں چلا جاؤں پھوپھی، اور ایک وہ طریقہ ہے جو میں نے اختیار کیا ہے کہ جس حد تک ہو سکے میں معاشرے میں عدل انصاف کو قائم کروں اور اللہ کو خوش کروں۔ اب آپ اپنے بھتیجے کو جہنم میں پہنچانا چاہتی ہیں یا اللہ کو خوش کرنا چاہتی ہیں، آپ جو فیصلہ کر دیں مجھے منظور۔ وہ اٹھی بغیر کچھ کہے اور باہر جا کے بنو امیہ کے جتنے لوگ بیٹھے تھے وہ جا کے انہوں نے انہیں ڈانٹا اور کہنے لگی میں اس وقت تمہیں منع کرتی تھی کہ عبدالعزیز کے ساتھ فاروقی خون کو نہ شامل ہونے دو، لڑکا اپنے نانا پہ چلا گیا ہے، اب اس کا کوئی حل نہیں ہے، یہ سب ہو کر رہے گا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جو بڑا کارنامہ انجام دیا، جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے تجدید کی، اور بلا شک و شبہ انہوں نے جو تجدید کی اصل میں مجدد ہونے کا جو کام تھا انہوں نے جو کیا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ خلافت دوبارہ خلافت راشدہ کے طرز پہ آ گئی، اس لیے کہ تاریخ میں عقیدت سے ذرا ہٹ کے اگر آپ فیکٹس پر غور کریں تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی 3 سال خلافت رہی ہے، اس کے بعد پھر وہی بنو امیہ کا دور شروع ہو گیا۔
تو یہ ایک وقفہ تھا جس میں مسلمان سنبھلے ہیں، سانس لیا ہے انہوں نے، امن اور اطمینان کا دور آ گیا ہے، لیکن انجام کار تو پھر بنو امیہ کی خلافت آ گئی۔ اس لیے تجدید کا ان کا کارنامہ یہ بڑا مشکل ہے قرار دینا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے لیے خلافت کوئی پھولوں کی سیج تھوڑی، ان کے لیے حکمرانی ایک طرح سے کانٹوں کا بستر تھا۔ وہ اتنے زیادہ اس معاملے میں الجھے ہوئے تھے کہ بنو امیہ کا مسلسل پریشر ہر طرف سے تھا کہ تم اپنی روش سے ہٹ جاؤ۔ اور ایک مرتبہ وہ تنگ آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر اب تم لوگوں نے میرے ساتھ بات کی تو میں اس خلافت کو لے جاؤں گا مدینہ منورہ۔ بنو امیہ نے پھر بھی اپنی روش نہیں چھوڑی، اور پھر جس دن انہوں نے یہ کہا کھڑے ہو کے سب کے سامنے کہ اگر اب مجھ سے کسی نے بات کی اور میری باتوں کو رد کرنے کی کوشش کی اور میری حکومت میں کام نہ کرنے دیا مجھے، تو میں اس خلافت کو مدینہ منورہ لے جاؤں گا اور قاسم بن محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دے دوں گا۔ تو اس کے بعد بنو امیہ ٹھنڈے پڑ گئے۔ انہوں نے کہا یہ آدمی جو کچھ کہتا ہے کر گزرتا ہے، اور اگر کہیں یہ حکومت قاسم بن محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس چلی گئی تو آئندہ جو سلیمان کی اولاد میں بنو امیہ میں حکومت نے واپس آنا ہے، یہ چانسز بھی جاتے رہیں گے۔ اس لیے انتظار کرو اس بات کا کہ اس کا انتقال ہو جائے۔ بہت سے مورخین نے لکھا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو زہر دے دیا گیا تھا۔ بہرحال بنو امیہ کی جان بہت جلدی ان سے چھٹ گئی اور بنو امیہ کی واپس حکومت آ گئی۔ اس لیے تجدید کا کارنامہ یہ بڑا مشکل ہے اس کو قرار دینا کہ خلافت اصل میں واپس آ گئی تھی، وگرنہ تو 3 سال بعد بھی وہی ہوا۔ قاسم بن محمد بن ابو بکر، یہ اس آدمی کے یہ مناقب اور فضائل موقع نہیں ہے کہ ہم بیان کریں۔ مدینہ منورہ میں واقعی جو خلافت کے اہل تھے لوگ، ان میں قاسم بن محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ صحابی تھے، اور صحابیت ان کے لیے شرف اور اعزاز کی بات تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری حج کے لیے تشریف لے گئے ہیں تو یہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ کی روایات صحیح بخاری وغیرہ کئی جگہ پر آئی ہیں کہ مدینہ منورہ سے نکلی اور راستے میں ان کی ولادت ہوئی ہے محمد بن ابو بکر کی۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ جو ہیں بڑی جلیل القدر صحابیات میں سے ہیں، بڑا مقام ہے ان کا۔ انہوں نے 2 ہجرتیں اللہ کی راہ میں کی۔ وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے تشریف لے گئی تھی حبشہ، اور حبشہ سے ہجرت کر کے پھر مدینہ منورہ آئی ہیں، اور ان کا بڑا تعلق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے سے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے ہیں تو دایا یہ تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت میں بھی غالباً ان کا تذکرہ آتا ہے۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ہاں تو یقیناً تذکرہ آتا ہے۔ اسماء بنت امیس کے پہلے شوہر جو تھے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی جعفر تھے۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کا غزوہ موطا میں انتقال ہوا، اور جعفر کے بعد ان کی دوسری شادی ہوئی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ان کے صاحبزادے ہوئے محمد بن ابو بکر۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تو بھابی تھی نا، کیونکہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ تھی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پیغام دیا شادی کے لیے، انہوں نے منظور کر لیا، اور پھر نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ تیسرے ان کے شوہر تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے تو پھر انہیں نکاح کا پیغام بڑھاپا ہو گیا تھا بہت زیادہ، سے معاویہ رضی اللہ عنہ نے دیا، تو انہوں نے کہا اب شادی میرے لیے بڑا دشوار مرحلہ ہے، میری عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب بس اللہ اپنی عبادت میں رکھے، اور پھر 20 دن بعد اس کی انتقال بھی ہو گیا۔ تو اسماء بنت امیس ہر ایک سے تینوں سے ان کی اولاد ہوئی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی اولاد ہوئی ہے، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے بھی، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے بھی اولاد ہوئی ہے۔ اس لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے آپس میں ماں کی طرف سے ایک ہیں بعض، اور باپ دونوں کے الگ الگ ہیں۔ تو محمد بن ابو بکر جو تھے اسماء رضی اللہ عنہ کے یہاں پیدا ہوئے جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا نکاح ان سے ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے آخری حج پہ، اور سفر کے دوران اس بچے کی پیدائش ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو دیکھا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو کل ان کی عمر 3 مہینے کی تھی۔ اب 3 مہینے کا بچہ صحابی ہو سکتا ہے یا نہیں؟
ہر ایک نے امت میں انہیں صحابی شمار کیا ہے. وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک کا کمال ہے. وہ کرم کی نگاہ جس پہ پڑ گئی اس کا مقدر بدل گیا. وہ مبارک نگاہ جس پہ پڑ گئی وہ ساری امت سے افضل ہے. اس لیے انہوں نے محمد بن ابوبکر رضی اللہ عنہ کو صحابیت میں لکھا ہے. حافظ ابن حجر نے لکھا ہے, حافظ ابن مندہ نے لکھا ہے, جتنے بھی اسماء الرجال پہ لوگ لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں, حافظ ابن عبد البر نے لکھا ہے, سب محمد بن ابوبکر کو صحابی کہتے ہیں. محمد بن ابوبکر رضی اللہ عنہ سے رافضیوں کو اس لیے چڑ ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ ابوبکر کا بیٹا ہے اور اس کے والد ابوبکر تھے ایسے اور ایسے تھے علیاذ باللہ. اور دوسری طرف جو سے علی رضی اللہ عنہ کے مخالفین ہیں ناصبی, وہ محمد بن ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ویسے ہی خلاف ہیں. وہ کہتے ہیں کہ علی کے یہاں پرورش اس سے پائی تھی تو انہیں چونکہ علی رضی اللہ عنہ سے چڑ ہے اس لیے محمد بن ابوبکر برے لگتے ہیں, اور شیعہ کو سے ابوبکر رضی اللہ عنہ سے چڑ ہے اس لیے محمد بن ابوبکر رضی اللہ عنہ برے لگتے ہیں. لیکن محمد بن ابوبکر کی اپنی شخصیت اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسا انسان ان کی نماز کی, ان کی عبادت کی, ان چیزوں کی تعریف کرتا تھا. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے اس نوجوان سے زیادہ عبادت گزار میں نے اپنی اولاد میں نہیں دیکھا. بڑے عبادت گزار تھے, بڑے اللہ والے تھے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی بھی تھے, حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہوئے نا اس اعتبار سے, اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کی پرورش بھی کی تھی. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی تھی محمد بن ابوبکر میرا بیٹا بھی ہے اور میرا بھائی بھی ہے, دونوں اس میں حیثیتیں جمع ہیں. اور اسی وجہ سے محمد بن ابوبکر جب گئے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قتل جو ہوا ہے اس میں ایک آدمی یہ بھی تھے. جب یہ گئے ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی داڑھی پہ ہاتھ رکھا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا محمد یہ وہ داڑھی ہے جس کی عزت تمہارا باپ بھی کرتا تھا. تو محمد بن ابوبکر رو پڑے اور پلٹ کے بھاگے واپس شرمندہ ہو کے, اور لوگوں کو منع کیا, ان کا کچھ نہ کہو امیر المومنین کو چھوڑو. لیکن لوگوں نے شہید کیا. محمد بن ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اتنی بات ضرور آئی ہے ہر جگہ, لیکن اس قتل میں شریک نہیں تھے, بھاگ کے شرمندگی سے. عبادت ان کی تھی. اور محمد بن ابوبکر رضی اللہ عنہ کو مصر میں جو بھی لوگ تھے انہوں نے پکڑا, شہید کیا اور ایک جانور کی گدے کی کھال میں بند کر کے چلا دیا. جب اس حادثے کی اطلاع ان کی والدہ کو ملی ہے اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا کو, تو ان کو تو ماں تھی جو کیفیت ان کی ہوئی ہوگی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تک جب پہنچی ہے تو ام المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا وہ میرا بھائی بھی تھا اور میرا بیٹا بھی تھا. اور اس کے بعد زندگی بھر بھنا ہوا گوشت آتا ہے حدیث کی کتابوں میں, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے لوگ لاتے تھے تو انہوں نے منع کر دیا, کہنے لگی آئندہ یہ نہ لانا, میرے سامنے یہ گوشت آتا ہے تو مجھے اپنا بھائی محمد یاد آتا ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کی تربیت بھی کی تھی. محمد بن ابوبکر کے بیٹے تھے قاسم, جب ان کا انتقال جیسے جلا دیے گئے مصر میں, آگے ان کے بیٹے آئے قاسم, اور قاسم کی تربیت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کی. مدینہ منورہ میں ہر آدمی کو وہ عزیز تھے کہ قاسم جو ہے محمد بن ابوبکر کی یادگار ہے. حضرت بکر رضی اللہ عنہ کا پوتا ہے قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوا, ان کی فقہ, ان کی حدیث کی روایات, ان کی عبادت, کوئی ایک چیز ہو تو آدمی اس کی تعریف کرے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں کہا کہ اگر خلافت میں تم نے گڑبڑ کی تو میں اس خلافت کو قاسم بن محمد بن ابوبکر کو دے آؤں گا اور میرے ساتھ آئندہ بات نہ کر. تو بنو امیہ ٹھنڈے ہو گئے, انہوں نے کہا ایسے نہ ہو کہ خلافت اب جو سلیمان کی اولاد میں آنی تھی وہ بھی کہیں یہاں چلی گئی تو پھر آئندہ کے چانسز بھی ختم ہو جائیں گے. اور نتیجہ یہ نکلا کہ خلافت کا معاملہ چل پڑا. ایک اور بات کی ہم ضمناً آپ سے وضاحت کر دیں, تفصیل کا خیر موقع نہیں, کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون میں کوئی ایک صحابی رضی اللہ عنہ بھی شریک نہیں تھے. کوئی ایک صحابی رضی اللہ عنہ بھی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خون میں شریک نہیں تھے. لوگ محمد بن ابوبکر کا نام لیتے ہیں, اس کی وضاحت ہم نے آپ سے کر دی. اور عمر بن حمق رضی اللہ عنہ کا نام لوگ لیتے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق لوگ کہتے ہیں یقیناً وہ صحابی تو تھے, لیکن کیا عمر ابن حمق رضی اللہ عنہ بدری صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے تھے, یا یہ کہ وہ حدیبیہ کے بعد اسلام لائے تھے؟ دونوں روایات مل جاتی ہیں.
ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے کہ بدری صحابہ رضی اللہ عنہ میں بھی تھے تو بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون میں شریک نہیں تھے. انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اتنی مخالفت یقیناً کیا ہے کہ ان کا امیر المومنین چھوڑ دیں خلافت، ہٹ جائیں آپ حکومت سے، وگرنہ لوگ آپ کے خلاف بہت زیادہ ہو گئے ہیں. ان میں تو عمار ابن یاسر بھی تھے. عمار ابن یاسر نے بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ خلافت کو چھوڑیے، لوگوں کے حوالے کر دیجئے شورا کے، اور آپ اپنی جان بچائیے، وگرنہ لوگوں کے عزائم خطرناک ہیں. اور یہ کوئی ایسا جرم نہیں تھا، مشورہ تھا، انہوں نے دیانتداری سے دیا. اس لیے سب سے اچھی بات مسلم الثبوت ایک کتاب ہے، مسلم الثبوت کی شرح فواتح الرحموت، اور فواتح الرحموت کے شارح مدراس کے ہیں، ہندوستان کے. مدراس والوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنی بڑی شخصیت تھی. خیر اب تو کسی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ ان کے یہاں کیا تھا. مدراس میں بحر العلوم مولانا عبدالعلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. انہوں نے مسلم الثبوت کی شرح لکھی ہے، اور اس میں انہوں نے بڑی زبردست تحقیق کے بعد لکھا ہے، ساری چیزوں کے آخر کا خلاصہ اس کا یہ بیان کیا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خون میں کوئی ایک صحابی رضی اللہ عنہ بھی شامل نہیں تھے، اور وہ سب کے سب بری اور بیزار تھے صحابہ رضی اللہ عنہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین. یہ تو تھی عقیدے کی بات، اس لیے باحوالہ عرض کر دی. مدراس والے جو ہیں وہاں اب بھی وہاں بحر العلوم مولانا عبدالعلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، بحر العلوم کہلاتے تھے. بڑے بڑے فقیہ آدمی تھے، بڑا علم اللہ نے انہیں دیا تھا. ٹھیٹ خالص وہ اپنی فقہ کی کتابیں جو تھیں انہوں نے لکھی، اور اس کتابیں بتاتی ہیں کہ کیا اللہ نے علم انہیں دیا ہوگا. بہرحال عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کے بعد کہ خلافت قاسم بن محمد بن ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بعد چلی جائے گی، بنو امیہ چپ ہو گئے، لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. اور اصل تجدید کا کام جو ہم سمجھتے ہیں بغیر کسی طرفداری کے، اور ہمارا خیال ہے اصل کام جو اللہ نے اس شخص سے لیا ہے وہ یہ کہ انہوں نے اپنی خلافت کے آغاز میں آ کے ایک خط لکھوایا، اور انہوں نے کہا ساری طرف اپنی پوری مملکت میں انہوں نے خط بھجوایا، حجاز میں بھجوایا، مدینہ منورہ میں، مصر میں، شام میں، حتیٰ کہ الجزیرہ میں اور سمرقند میں، اور ہر جگہ انہوں نے سرکاری طور پر حکم نافذ کروایا. انہوں نے کہا دیکھو اس خط کے الفاظ ان کے یہ ہیں، درمیان میں ایک پیراگراف ہے، ویسے جو حافظے میں اس کو سناتے ہیں. انہوں نے کہا دیکھو وہ لوگ اٹھتے چلے جا رہے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، اور بہت تھوڑے رہ گئے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی زیارت کی تھی. اور جب وہ اٹھ رہے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ حدیث کا علم اٹھا جا رہا ہے، اور حدیث باقی نہیں رہے گی. تو جتنا کچھ تمہیں مل سکتا ہے وہ سب کا سب لکھ کے ہمارے پاس بھیج دو، اور ہم چاہتے ہیں کہ سرکاری طور پہ اس علم کی قدر کریں اور سرکاری طور پہ اس چیز کو تحریر میں لائیں. تو مدینہ منورہ میں اس وقت کے امام جو تھے شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ، شہاب کہتے ہیں کہ ہم نے لکھ کے احادیث بھیجنا شروع کی، جو کوئی صحابی رضی اللہ عنہ زندہ تھے ان سے بھی، جو ہم نے صحابہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی تھی ان سے بھی، اور پھر اونٹوں کے اونٹ کاغذوں پہ لد گئے، کاغذوں سے لد گئے اور بیت المال میں داخل کیے گئے. اور انہوں نے کہا ہم نے اتنا کچھ لکھا کہ کاپیوں کی کاپیاں، دفاتر کے دفاتر لکھے ہوئے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجے گئے. یہ تجدید کا کارنامہ ہے. اللہ نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ سے کام لیا. اب حدیث کی کوئی کتاب اٹھا لیں، بخاری، مسلم، نسائی، ترمذی، کوئی ابو داؤد، طیالسی، مسند احمد، کوئی کتاب آپ اٹھا لیں، اس میں بنیادی طور پر وہ احادیث مل جائیں گی جنہیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سرکاری نگرانی میں جمع کرایا. اگر وہ یہ کام نہ کرتے تو حدیث کا علم مسلمانوں سے اٹھ جاتا اور دین کا بہت بڑا ستون گر جاتا اور دین کی بنیاد نہ رہتی. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ہم سمجھتے ہیں تجدیدی کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے ہر جگہ سے حدیث کی روایات اکٹھی کی، اور اتنی نگاہ ان کی بلند تھی، اتنی نگاہ اور نظر میں ان کی وسعت تھی کہ وہ کہتے تھے جب مجھے مختلف احادیث کا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، ایک صحابی رضی اللہ عنہ کچھ بتاتے ہیں، کچھ بتاتے ہیں، کچھ بتاتے ہیں، تو تم مجھ سے مت پوچھو میں کتنا خوش ہوتا ہوں کہ الحمدللہ مسلمانوں کے لیے ساری راہیں کھلی ہیں. اس فتوے پہ عمل کر لیں گے تو بھی اسلام میں ہے، اور اس پہ عمل کر لیں گے تو بھی اسلام. یہ تھی چیز. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں
یہ چیزیں مرتب کروا دی، اور جو تابعین تھے ان کی قدر کی، اور انہوں نے کہا کہ اپنے اپنے حلقے بناؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کثرت سے بیان کرو۔ نتیجہ یہ نکلا کہ حدیث کا علم محفوظ ہو گیا۔ ایک تو یہ تجدید کا کارنامہ ہوا، اور ایک اور بہت بڑی ہستی جس کو بلا کم و کاس، اور آپ یہ نہ کہیں کہ ہم لوگوں کا تعلق ان سے اس لیے ہم کہتے ہیں، حقیقت میں ایک شخص نے اس سے بھی بڑھ کر تجدید کی، شرف، عزت اور مقام اور مرتبہ اور تعلق مع اللہ، زہد، تقوی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زیارت، ان چیزوں میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یقیناً افضل تھے، لیکن ان کے علاوہ ایک شخصیت ایسی تھی جس نے کام وہ کیا ہے جو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے کام سے بھی زیادہ تھا، اور وہ تجدید کی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگر آپ تجدید کو کوئی منصب قرار دیں اور آپ یہ کہیں کہ مجدد اعظم کون تھا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس پہلی صدی کے مجدد اعظم تھے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام کیا ہے وہ کام کوئی آدمی نہیں کر سکا، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زہد، تقویٰ وہ اپنی جگہ پہ الگ ہے، اس لیے کہ انہوں نے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ کی زیارت کی تھی، ان کا اپنا مقام ہے، عبادت میں ان کا اپنا مقام ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 80 ہجری میں ہوئی، اور جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت آئی ہے تو امام صاحب کا کیا بالکل نوجوانی کا زمانہ تھا، 18-20 برس کے نوجوان تھے، تو اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھوڑے رہ گئے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہوا تو 16, 17, 20 صحابہ رضی اللہ عنہ کی زیارت کی، اس وجہ سے وہ تابعی ہیں۔ اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے بھی بات کو دیکھا ہے جب وہ مدینہ منورہ میں تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو دونوں نے ہی دیکھا، لیکن جب مدینہ منورہ میں حکمران تھے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، گورنر تھے، تو اس زمانے میں مدینہ منورہ میں اکابر تھے جن سے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے علم بھی حاصل کیا، زیارت ہوئی، یہ چیزیں اپنی جگہ پہ الگ ہیں، لیکن مسلمانوں کا اصل کام جو تھا وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، اور تجدید کا منصب ان کے سر پہ سجدہ ہے۔ کاش کہ کوئی آدمی اس تاریخ کو پڑھ کے کبھی مرتب کرتا تو لکھتا کہ کتنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کام تھا۔ ہوا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ حکومت کی جب ضروریات بڑھی اور معاشی اعتبار سے تقاضے بڑھے، اسی طرح حکومت کے کاموں میں بڑھے، قاضیوں کی ضرورت پیش آئی، تو اب یہ چاہیے تھا کہ یہاں پر کوئی قانون مرتب ہو۔ پورا ملک ہے، ایک قاضی ایک حدیث کے مطابق فیصلہ دے رہا ہے، دوسرا قاضی دوسری حدیث کے مطابق فیصلہ دے رہا ہے، دن بدن فتوحات زیادہ ہو رہی ہیں، افراد زیادہ چاہیے، آدمی زیادہ چاہیے، ایڈمنسٹریشن زیادہ چاہیے، آدمی کہاں سے آئیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زیارت کی اور پڑھا انہوں نے، اور کوفہ جو آباد کیا تھا یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آباد کیا، اور کوفہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جائے پیدائش بھی رہی، اور کوفہ کا معاملہ ایسا رہا کہ اصل میں جب مسلمان دور دور تک پھیل گئے ہیں تو اب مدینہ منورہ واپس آنا فوج کے لیے بڑا دشوار تھا، تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ ہر فوجی اب مدینہ منورہ آئے اور وہاں آپ کے رپورٹ کرے اور خلافت میں پیش ہو، 1000 کام پیش آ جاتے ہیں، اب اتنے طویل سفر بڑا حرج ہو جاتا ہے فوج کا، اور آپ مدینہ منورہ کے درمیان اور جہاں تک ہم پہنچے ہیں، یعنی ایران اور ان علاقوں کو فتح کر کے جہاں پہنچے ہیں، اس کے درمیان کوئی نیا شہر آباد کر دیں، کوئی کینٹ آباد کر دیں، کوئی چھاونی بنا دیں تاکہ فوج وہاں رہا کرے، اور فوج کو اپنی ضروریات نہیں پورے کرنے کا موقع مل جائے، اور جہاد میں گھوڑے اور سامان اور اسلحہ جو چاہیے وہ اس شہر میں سارا ہو، تاکہ ہم بجائے اس کے انتظار کریں مدینہ منورہ سے لائن رسد کی اتنی طویل ہو جائے، اسی شہر سے ساری ضروریات پوری ہو جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا عثمان ابن حنیف کو کہ جاؤ اور کوئی جگہ تلاش کرو۔ عثمان ابن حنیف رضی اللہ عنہ کو اللہ نے بڑی مہارت دی تھی زمینوں کی پیدائش میں، زمینوں کے انتخاب میں، اور وہ آئے اور کوفہ کا علاقہ انہوں نے پسند کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ شہر آباد کرنے کے لیے اتنے گز اتنے میل زمین چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جاؤ،
اور پیسے دیے اور فرمایا کہ کٹواؤ اس جگہ کو آباد کرو، پھر ٹھیکے دیے، لمبی تفصیل ہے۔ اگر آپ اس کی بعض روایات پڑھنا چاہیں تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے ایک اور کتاب لکھی ہے فقہ عمر، اس کتاب کو کبھی آپ پڑھیے گا، اس میں تفصیلات آپ کو مل جائیں گی۔ کوفہ آباد ہوا، اور جب کوفہ آباد ہوا ہے تو وہ آبادی بڑھی، اور اس سے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہاں فوج والے جو بستے ہیں، اپنی زندگی کے آخری سال میں عثمان ابن حنیف کو پھر بھیجا اور کہا وہاں جا کر دیکھ کے آؤ، جو فوجی بھی شہید ہو جاتا ہے اس کا خاندان وہیں چلا جاتا ہے، اور ذرا تم دیکھ کے آؤ وہاں لوگوں کی معاشی کیفیت کیا ہے۔ تو انہوں نے آ کے عرض کی ساری باتیں، تو کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور اقامت ہو گئی، اور ان کی نگاہ مجھ پر پڑی تو محراب چھوڑ کے میرے پاس آ گئے، اور اتنا انہیں اشتیاق اور جذبہ تھا، کہنے لگے تم سفر سے آئے ہو اور کوفہ والوں کو کیسا چھوڑا، عراق میں کیا ہو رہا تھا۔ تو میں نے انہیں تفصیلات ان کی بتائیں، حتیٰ کہ جو نمازی تھے وہ تھک گئے کھڑے اور بیٹھنے لگے۔ تو اس سے عمر رضی اللہ عنہ نے عصر کی نماز پڑھائی، اور مجھ سے آخری بات جو انہوں نے کہی کوفہ کے بارے میں، انہوں نے کہا تم کہتے ہو کہ کوفہ کی عورتوں نے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا ہے، اور اللہ کی قسم 1 سال بس اگر مجھے زندگی اور مل گئی تو جن عورتوں نے تم سے کہا ہے زکوٰۃ کا، میں اتنا انہیں مالدار کر دوں گا کہ تم میری زندگی رہی تو آئندہ سال جانا اور وہ اپنے کنگن اٹھا کے تمہیں زکوٰۃ میں دیں گی، اللہ نے اگر زندگی تو دی تو اتنے اچھے ہو جائیں۔ اور اس سے عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کر کے بھی دکھا دیا، اور نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ کوفہ کے ٹیکسز اور کوفہ سے اتنے پیسے آنا شروع ہو گئے کہ 200 سال بعد ہارون الرشید کہتا تھا ساری چیزیں میرے اختیار میں ہیں، لیکن اب تک اس کوفہ سے میں اتنا پیسہ نہیں لا سکا جتنا اس سے عمر رضی اللہ عنہ لے آئے تھے۔ وہ کہتا تھا میں اس ٹارگٹ کو نہیں پہنچ سکا، حالانکہ اس سے عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سلطنت اتنی وسیع نہیں تھی۔ اس کوفہ میں 1600 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ گئے، کوئی معمولی بات ہے، اور 70 سے زیادہ تو ان میں بدری تھے، اور بدر والے ایسے تھے ان کی اتنی برکتیں تھیں، ان کی اتنا ایمان تھا، اخلاص تھا، علم تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں انہیں اتنا کچھ یاد تھا کہ اگر ایک بھی آج زندہ ہو جائے تو پوری دنیا کے علم کے لیے وہ کافی ہو جائے۔ 1600 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ گئے، اور جب شہر بس گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا کوفہ والوں کو کہ میں اپنی جان کی قربانی دے رہا ہوں، 2 آدمی تمہارے پاس بھیجتا ہوں، ایک عمار ابن یاسر کو بھیج رہا ہوں، یہ تمہارے امیر ہیں، اس شہر پہ حکومت کریں گے، اور دوسرا آدمی آثر تو علی نفسی، میں نے اپنی جان کی قربانی دے کے جس آدمی کو بھیج رہا ہوں، میری جان یعنی جس پہ قربان، وہ عبداللہ ابن مسعود ہیں، اور میں نے اسے بھیجا ہے اس سے تعلیم حاصل کرو، علم سیکھو۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ چلے گئے، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے تعلیم دی ہے کوفہ والوں کو، اتنی تعلیم دی، اتنا علم، اتنی تفسیر، حدیث، فقہ، فتاوی، قضاء، جہاد، سب چیزیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اور ان کے شاگردوں کے گرد گھومتی رہی ہیں۔ پورے شہر میں جہاں بھی تعلیم تھی ہر آدمی کا سلسلہ جا کے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مل جاتا تھا، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ تم میں سے کوئی چاہے کہ قرآن اس طرح پڑھے جیسے مجھ پہ نازل ہوا ہے ٹھیک اسی طرح تو ابن مسعود سے سیکھنا، اس سے قرآن پڑھ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں لوگوں تم پر کسی کو امیر المومنین بنا دیتا بغیر مشورہ کیے کسی سے تو ابن مسعود کو بناتا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس درجے کے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے آ کے مدینہ منورہ میں باتوں میں یہ کہہ دیا کہ فلاں فتویٰ ابن مسعود نے دیا تھا اور اس کی ایک آدمی نے مخالفت کی، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ کون تھا جس نے مخالفت کی؟ ان کا حضرت یہ نام تھا اس کا، تو بس چپ ہو گئے۔ ایک عرصے کے بعد وہی آدمی مدینہ منورہ آیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملا بڑے ادب سے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں ایک تعمیر کوئی کر رہے تھے، صاحب ان کی عمارت دیکھنے کے لیے کھڑے ہوں گے کسی ضرورت سے، تو اس نے اپنا نام جب بتایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جھکے اور اینٹ اٹھائی اور اتنی زور سے دے ماری کہ اپنے آپ کو نہ بچاتا، تو کہتے ہیں لوگ سر پھٹ جاتا اس کا، تو سہم گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہو مجھ سے، تو وہی ہے جس نے ابن مسعود کے فتوے کی مخالفت کی تھی۔
اور تمہیں پتا نہیں ہے ابن مسعود کیسے ہیں، اور تمہیں پتا نہیں ہے کہ اس شخص کا کتنا ادب کرنا چاہیے تھا تمہیں، اور کہا لوٹ جاؤ اور توبہ کرو اس گناہ سے، ورنہ میں اس سے زیادہ سختی تمہارے ساتھ کروں گا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو اللہ نے بڑی مہلت دی، مدت دی، حتیٰ کہ غالباً 32 یا 33 ہجری میں بلکہ ابن عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے بھی بعد وہ مدینہ منورہ حج پہ آئے ہیں، مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور اس کے 4 سال بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ جب گئے ہیں 36 ہجری میں انہوں نے کوفہ کو دارالحکومت بنا لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آخری دور میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان سے ملنے آئے اور بڑی حکمت اور دانائی کی باتیں کی۔ انہوں نے کہا حضرت اب وہ زمانہ نہیں رہا، آپ خلافت کو چھوڑ دیں، وگرنہ یہ لوگ آپ کے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں۔ مدینہ منورہ میں اتنے زیادہ آہستہ آہستہ گروہ اور عناصر اور باغی جمع ہو رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا معاویہ میں خلافت کو نہیں چھوڑوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا کہ عثمان اللہ تمہیں ایک قمیص پہنائے گا اور لوگ مطالبہ کریں گے چھوڑ دینا تو مت اس قمیص کو اتارنا، اور کہنے گے معاویہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو خدا کی قسم یہ اتنا بڑا گناہ یہ امت کر گزرے گی کہ یہ قیامت تک ایک دسترخوان پہ کھا بھی نہیں سکیں گے اور ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہو کے لڑ بھی نہیں سکیں گے۔ اور اگر معاویہ یہ کام کر گزرے، یہ باغی لوگ انہوں نے مجھے کچھ کر دیا، تو تم دیکھو گے یہ تمنا کریں گے کہ کاش عثمان 100 برس اور زندہ رہتا، اور میرے بعد جو فتنے آنے والے ہیں تم جانتے نہیں ہو، میں جانتا ہوں۔ انہوں نے دوسری تجویز پیش کی، انہوں نے کہا حضرت پھر ہمیں اجازت دے دیں فوج کو کہ ہم لوگ کنٹرول کریں شہر کو۔ انہوں نے کہا قطعاً نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں خون بہہ جائے، اور میرے سے پہلے جو 2 خلفاء گزرے ہیں انہوں نے مسلمانوں کے خون کو کبھی نہیں چھیڑا، میں نہیں چاہتا کہ خلافت راشدہ میں پہلا آدمی ایسا بنوں جو ان مسلمانوں کا خون بہانے والا ہو، میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دے سکتا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے اور یہ اس میں خون نہیں بہایا جائے گا۔ انہوں نے کہا حضرت پھر تیسری چیز میری مان لیں اور آپ دارالحکومت تبدیل کر دیں، مدینہ منورہ کی عزت ہے نا، مدینہ کو چھوڑ دیں، کسی اور شہر کو اپنی بنا لیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں ان کا ہمسایہ بنا ہی رہوں، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسائیگی ترک نہیں کر سکتا، مجھے جان سے زیادہ عزیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی میں رہنا، مراد تھی کہ قبر مبارک ساتھ ہی ہے خلافت کے گھر کے، کیسے چھوڑ دوں؟ تو معاویہ رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے کہا امیر المومنین پھر چوتھی چیز آپ کا خون ہے، اس کے علاوہ کچھ۔ یہ بہت دانشمندی کی باتیں تھی، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو ہی بیعت ہوئی ہے انہوں نے فوراً مدینہ منورہ سے خلافت اور دارالخلافہ منتقل کر دیا کوفہ میں، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اب مدینہ منورہ میں وہ حالات نہیں رہے ہیں اور ایک خلیفۃ المسلمین شہید ہو گئے ہیں، باقی میں اب آیا ہوں۔ وہ جب کوفہ تشریف لے گئے تو 33 ہجری میں مسعود رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تھا۔ کوفہ جب دارالحکومت بنائے، دارالخلافہ بنائے، تو علی رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ یہاں پر جو بھی علم کا کام ہے وہ ہو، ان کی خلافت تھی، حکومت تھی، تو انہوں نے اپنی مسجد میں حکم دیا، کوفہ کی جامع مسجد میں، کہ شہر کے علماء جمع کیے جائیں تاکہ میں دیکھوں یہاں پہ کتنے قاضی ہیں، کتنے مفتی ہیں، حکومت کیسے چل سکتی ہے۔ تو اس سے علی رضی اللہ عنہ کا لوگوں میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، اور انہوں نے ممبر پہ بیٹھ کے مسائل پوچھنا شروع کیے، صبح سے امتحان لینا گویا ایک طرح سے شروع کیا، اور ظہر کی نماز تک وہ لوگوں سے باتیں پوچھتے رہے، اور انہوں نے کہا گنو، ظہر کے وقت انہوں نے کہا کتنے ہیں لوگ، تو معلوم ہوا 400 آدمی اس مسجد میں موجود ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اتنے خوش ہوئے اس بات سے، انہوں نے کہا سبحان اللہ، ایسے لوگ موجود ہیں کہ ان میں ایک ایک آدمی پوری مملکت کو سنبھال سکتا ہے، قانون کے اعتبار سے، قضاء کے اعتبار سے، فقہ کے اعتبار سے، عدل کے اعتبار سے، انصاف کے اعتبار سے۔ اور انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ تم میں سے کون کون ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا شاگرد ہے؟ تو تاریخ میں آتا ہے سب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور ان میں سے کوئی آدمی زمین پہ بیٹھا نہیں رہا، انہوں نے کہا ہم سب انہی سے پڑھے۔ یہ کارنامہ تھا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا، اور رمضان آ گیا، اور جب رمضان آیا
تو حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد میں پہلے دن آئے، انہوں نے دیکھا ایک آدمی یہاں کھڑے ہو کے قرآن سنا رہا ہے، دوسرا وہاں اس کے 2-4 پیچھے کھڑے ہیں، اس کے پیچھے بھی 2-4 کھڑے ہیں، اور ہر طرف مساجد میں وہ شہر میں گھومے ہر جگہ، اور انہوں نے دیکھا ہر جگہ قرآن جاری ہے، ہر جگہ۔ تو جانتے تھے کہ یہ قرات ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ہو رہی ہے، تو بے اختیار انہوں نے کہا کہ اللہ ابن مسعود کی قبر کو ایسے ہی نور سے بھر دے جیسے اس نے اس کوفہ شہر کو نور سے بھر دیا ہے، ہر طرف اسی کے شاگرد ہیں، ہر طرف یہی۔ اور نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا علم جب بیان کرنا شروع کیا تو اس علم کو سب سے زیادہ لینے والے، سیکھنے والے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے۔ اسی لیے محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صرف وہ روایات قبول کی جائیں جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں نے کی ہیں، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علم میں بہت سے اور شیعہ حضرات انہوں نے گڑبڑ کی ہے۔ ہم صرف اس چیز کو مانیں گے جس میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد کہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت بھی ختم ہوئی اور کوفہ جو مرکز بن گیا تھا، اب یہاں پہ یہ بحث چھڑی کہ ابن مسعود کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ آ گئے تھے، اب کون آدمی آئے جو اس علم کو سنبھالے اور اس شہر کا مفتی اور قاضی ہو اور کس سے فتوے لیے جائیں؟ تو 2 آدمی تھے، ایک سے ایک بڑھ کے تھا، ایک اسود تھے، ایک علقمہ تھے۔ اور اسود رحمت اللہ علیہ لوگ کہتے تھے کہ وہ اتنے گھل مل گئے تھے، اتنے فنا ہو گئے تھے ابن مسعود میں کہ جب وہ چل رہے ہوتے تھے تو پیچھے سے دیکھ کے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ چال ایسی ہے جیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ چلتے تھے۔ اور اسود اور علقمہ بھی تابعین میں سے تھے۔ جب تابعین کا یہ دور ختم ہوا ہے، یعنی ان حضرات کا انتقال ہوا، تو پھر بحث چھڑی کہ اب ان کی جگہ کون آئے؟ تو ان دونوں کے ایک شاگرد تھے ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ، اس کے متعلق سارے علماء کوفہ نے فتویٰ دیا ان کا ابراہیم نخعی جیسا آدمی ہم میں کوئی نہیں۔ اور ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ باوجود اس سارے علم کے ان کے متعلق لکھا ہے کہ وہ مسجد میں ٹیک لگا کے نہیں بیٹھتے تھے۔ ایک محاورہ ہے، کئی جگہ آپ کو لکھا ہوا ملے گا، فلاں آدمی مسجد میں ٹیک لگاتا تھا ستون کے ساتھ، فلاں آدمی ٹیک نہیں لگاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹیک لگا کے بیٹھتا تھا گویا وہ دعوت دیتا تھا کہ آؤ مجھ سے سیکھو، پڑھو، فتویٰ پوچھو۔ اور جو ٹیک نہیں لگا کے بیٹھتا تھا، گھر چلا جاتا تھا نماز پڑھ کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی کہتا تھا میں فتویٰ نہیں دیتا، میں بچنا چاہتا ہوں اس سے۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ کا حال یہی تھا، وہ کہتے تھے اوروں سے پوچھو، فتویٰ بڑی ذمہ داری کی چیز ہے۔ لیکن لوگوں نے اصرار کیا، مجبور کیا، ان کا حضرت آپ سے زیادہ اس شہر میں فقیہ نہیں ہے، آپ ہی۔ اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ خود تابعین میں سے تھے، اس شہر میں ان کی عزت، مسلمانوں کے ساتھ تعلق، رواداری اور لوگوں میں ان کی قدر اور منزلت اتنی تھی کہ جب حجاج ابن یوسف کا دور آیا ہے تو ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے کفر کا بھی فتویٰ دیا۔ انہوں نے کہا یہ واجب القتل ہے۔ حجاج تک یہ فتویٰ پہنچا، یہ چیزیں انہوں نے کہا پکڑو ابراہیم نخعی کو کیسے؟ تو ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ روپوش ہو گئے۔ یہ زمانہ تو تھا نہیں کہ تصویریں بنتی۔ فوج والے آئے اور انہوں نے ایک جگہ پوچھا کہ جہاں سنا ہے ابراہیم، ایک آدمی کو پکڑ لیا اور کہنے کہ تم ابراہیم ہو؟ ان کا ہاں میرا نام ابراہیم ہے۔ کہنے لگے تم نے حجاج کے متعلق کفر کا فتویٰ دیا ہے، چلو ہمارے ساتھ۔ لے گئے۔ حجاج نے کہا اسے جا کر واسط ایک شہر، ایک جیل خانہ تھا، اس میں بند کر دو یہاں تک کہ میرا دوسرا حکم آئے۔ اور پھر اس نے کہا زندگی میں یہ اب کبھی بھی باہر کی زمین نہیں دیکھ سکے گا۔ کوفہ کے بڑے مشہور بزرگ، وہ ایسے آدمی تھے، ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ تو روپوش تھے۔ یہ جو آدمی نام ان کا بھی ابراہیم تھا، لیکن یہ نخعی نہیں تھے، تیمی تھے، بنو تیم ایک قبیلہ ہے، اس سے تعلق تھا۔ اتنے عبادت گزار بندے تھے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو حجاج ابن یوسف نے صبح لوگوں کو بلایا، فوج والوں کو، اور انہوں نے کہا دیکھو کوفہ میں آج کسی کا انتقال ہو گیا۔ تو فوج والوں نے کہا کہ کس وجہ سے پوچھتے ہیں؟ انہوں نے کہا اس وجہ سے۔ حجاج کہنے لگا کہ میں نے رات خواب میں دیکھا کہ کسی نے کہا حجاج تیرے دور میں آج اللہ کا ایک دوست انتقال کر گیا۔ تو جب تحقیق کی فوج نے تو انہی ابراہیم تیمی رحمت اللہ علیہ کا اسی قید خانے میں اسی رات کو انتقال ہوا تھا۔ کسی نے جا کے کہا ابراہیم تیمی سے
کہ آپ کی کوئی تلاش نہیں کر رہا، آپ تو عبادت کرتے ہیں، نیک بندے ہیں، آپ کو کسی نے کیا کہنا ہے، لوگ تو تلاش کر رہی ہے فوج ابراہیم نخعی کو اور آپ تیمی ہیں۔ انہوں نے کہا چپ کر، یہ کسی کو نہ بتانا، اور کہنے لگے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ابراہیم نخعی اگر پکڑے گئے تو اس امت کا سب سے بڑا عالم پکڑا جائے گا، اور اگر اسے کچھ ہو گیا تو علم ضائع ہو جائے گا اور میری جان اس پہ قربان ہو جائے، میں اس کے صدقے لگ جاؤں، میری زندگی موت سے فرق نہیں پڑتا، ابراہیم نخعی اٹھ گئے تو علم کہاں رہے گا۔ یہ حال تھا قربانی دینے والوں کا، یہ حال تھا مسلمانوں کے عروج کا۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ جب آئے تو حجاج ختم ہو گیا تھا، اور ان کا بھی انتقال جب ہوا تو لوگوں نے کہا اب ان کی جگہ آدمی تلاش کرو، اور حماد بن ابو سلیمان کو منتخب کیا گیا۔ کوفہ میں، خلافت میں سب نے کہا کہ حماد اس کے اہل ہیں، اور حماد، ابراہیم نخعی، اسود علقمہ، یہ سب کے سب اتنے قریب کے دور کے ہیں کہ تقریباً یہ سارے ہم عمر تھے، 2 4 10 20 سال کا ایسے فرق تھا، اور سب نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا، سب تابعی تھے۔ اور حماد بن ابو سلیمان وہ دھڑلے سے فتویٰ دیتے تھے، اللہ نے علم بھی بڑھا دیا تھا، کم عمر تھے نا ابتدا میں، تو انہوں نے تو دور دیکھا تھا کہاں سے شروع ہوا تھا ان کا دور، ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے، پھر انہوں نے اسود اور علقمہ کے سامنے تعلیم حاصل کی، ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ سے پڑھے، پھر حماد کا اپنا دور آیا۔ خط لکھا ان کی بہن نے بصرہ سے کہ تم کبھی آئے نہیں ہمارے پاس، اور اب تمہارے بھانجے کا انتقال ہو گیا تو تم آؤ۔ تو حماد رحمۃ اللہ علیہ گئے، 20 دن سفر کر کے جب واپس آئے تو ان کے بیٹے نے کہا کہ ابا آپ کو سفر میں کسی کی یاد آئی تھی؟ بیٹے کو ظاہر ہے بڑی محبت تھی والد سے، تو انہوں نے کہا ہاں یاد تو بہت آتی رہی۔ اس نے کہا کس کی یاد آئی تھی سب سے زیادہ؟ تو انہوں نے کہا میرا ایک شاگرد ہے، بس اس کی یاد آتی رہی کہ کاش وہ ساتھ ہوتا۔ اس نے کہا کون؟ انہوں نے کہا نعمان میرا شاگرد ہے، جی جاتا تھا وہ ہمارے ساتھ ہوتے۔ حماد رحمت اللہ علیہ نے بڑا کام کیا، لوگ تیار کیے، سب کچھ کیا، اور مسئلہ ایک دن پیش آ گیا، بالکل ان کا آغاز کا ابتدائی دور تھا خواتین کے مسائل میں سے، تو بحث شروع ہوئی ان کے طلباء میں، اور ایک نے جو فتویٰ دیا تو حماد رحمت اللہ علیہ نے کہا یہ نعمان کا فتویٰ درست ہے، تصدیق کی، پھر اور فتویٰ آیا، پھر اور آیا، اور بحث میں جب چند مرتبہ نعمان کے متعلق آیا کہ نعمان کا فتویٰ صحیح ہے، تو حماد رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میرے بالکل سامنے جو بیٹھے گا اور کتاب پڑھے یا لکھے یا فتویٰ دینے کا اہل ہے یہ نعمان ہے، اس کے لیے جگہ خالی کر دیا کرو۔ نتیجہ یہی نکلا کہ حماد رحمت اللہ علیہ کے جب انتقال ہوا تو لوگوں نے کہا کہ اب حضرت آپ ادھر بیٹھنے کی بجائے ادھر بیٹھا کیجئے، اور یہ تھے نعمان امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، یہ نعمان ابن ثابت تھے۔ یہ ہے کوفہ کی پوری تاریخ کہ کیسے علم منتقل ہوا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 80 ہجری میں تو پیدا ہوئے، صحابہ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے دیکھا تھا، تابعین میں سے تھے، یہ شرف چاروں ائمہ میں سے کسی کو حاصل نہیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ تبع تابعین میں سے ہیں، انہوں نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو نہیں دیکھا، امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے نہیں دیکھا، اور کسی نے نہیں دیکھا ان ائمہ میں سے۔ امام احمد رحمت اللہ تو خیر تبع تابعین کے بھی بات کی، انہوں نے تو تبع تابعین سے شاگردی حاصل کی اور حدیث پڑھی ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ واحد آدمی ہیں جو تابعین میں سے، اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے 80 ہجری میں پیدائش ہوئی، اور انہوں نے جس فضا میں آنکھ کھولی تھی، علم کا گہوارہ تھا، چرچا تھا، اور امام صاحب رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے کارنامے جو انجام دیے ان کی سوانح کیا بیان کریں۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کو خدا نے خوب پیسہ دیا، تجارت کا کاروبار کرتے تھے، اور لوگ ان کے پاس امانتیں رکھتے تھے، اور امام صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ میرے پاس امانت نہ رکھو، امانت اگر ضائع ہو گئی تو اس کا تاوان بھرنا پڑتا ہے، تم مجھے پیسہ دے دو، میں تمہارا پیسہ کاروبار میں لگا لیتا ہوں، تم نفع لیتے رہو۔ اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جو لوگ بھی کہتے تھے کہ حضرت ہمارا پیسہ کاروبار میں لگا دیں، اس سے کاروبار بھی کیا، اور دوسری طرف جو لوگ کہتے تھے نہیں امانت کے طور پہ، تو امانت کے طور پہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو اتنی محبت تھی اپنے استاد حماد سے کہ خود امام صاحب کے ہاں جب بیٹا پیدا ہوا ہے تو انہوں نے ان کا نام بھی حماد رکھا۔
حماد ابن ابو حنیفہ کہتے تھے کہ جب ہمارے والد کا انتقال ہوا تو آج کل کے زمانے سے اگر آپ حساب لگائیں تو کہتے تھے 50 کروڑ روپے ہمارے گھر میں صرف امانت کے رکھے ہوئے تھے، جس میں ہر تھیلی پر مہر لگی ہوئی تھی اور حضرت نے والد نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا تھا کہ یہ کس کا پیسہ ہے، کب دے کے گیا ہے اور کہاں واپس دینا۔ اور جو پیسہ تھا دوسری طرف جو تجارت سے حاصل ہوتا تھا اس کے تو خیر کہنے ہی کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کا انتخاب کرنا شروع کیا، پڑھانا شروع کیا، اور پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے آہستہ آہستہ ان لوگوں کو مرتب کیا جو لوگ ٹاپ کے تھے، چوٹی کے جو دماغ تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جمع کیے، اور انہوں نے کہا سب معاش کو چھوڑ دو، سب لوگ کمانا چھوڑ دو، بیٹھو اور میرے ساتھ کام کرو۔ یہاں تک کہ ان کے رائٹ ہینڈ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے تعلیم حاصل کرنی شروع کی۔ یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، ان کے دادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے احد کے دن، اور احد ہوئی ہے 4 ہجری میں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال تقریباً 180 کے قریب ہوا ہے، تو 250 برس کے بعد ہوتا ہے نا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ کئی نسلیں درمیان میں 2-3 نسلیں گزر گئیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ہمارے دادا حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور احد کے دن، اور وہ بچے تھے چھوٹے سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے سر پہ رکھا اور فرماتے تھے اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ کی برکتیں اب بھی ہم لوگ اپنے جسم میں محسوس کرتے ہیں۔ بڑا اثر تھا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ ایک آدمی کا واقعہ سنا دیتے ہیں، باقی تو کتنے ہی تھے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے تعلیم میرے لیے بڑی مشکل تھی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پڑھنے جاتا تھا، اور ایک دن انہوں نے کہا کہ کل فلاں کتاب لے کے آنا، اور شادی میری ہو گئی تھی، کتاب کے لیے پیسے کہاں سے آتے، تو میں رات کو سوچ رہا تھا لیٹ کے، تو مجھے خیال ہوا کہ یہ جو بھالا پڑا ہوا ہے اس چھت میں اگر یہ بیچ دیا جائے تو اس میں تو کتاب آ جائے گی۔ تو میں نے صبح اٹھ کے اوپر سے چھت اکھیڑا اور بھالا فروخت کرنے گیا۔ سسرال کا گھر تھا اور میری ساس سسر کا انتقال ہو گیا تھا۔ ساس نے جب میں واپس آیا تو سر پیٹ لیا، اس نے کہا پہلے تو تم خود ہی کچھ کام نہیں کرتے ہو، اب ہمارے گھروں پہ بھی ہاتھ صاف کرنے لگے، یہ تم نے کیا کیا؟ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے مجھے بڑی شرمندگی ہوئی، اور میں نے سوچا تعلیم بس چھوڑ دیں گے، اب نہیں پڑھنا۔ اور اگلے دن جا کے میں نے سبزی ڈھونا شروع کی لوگوں کے گھر میں، سبزی منڈی میں چلا گیا اور نوکری مزدوری کرتا تھا، ٹوکرا اٹھا لیتا تھا۔ اور جب چند دن گزرے تو میں نے ایک دن دیکھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود میری طرف میرے گھر آ رہے ہیں، تو میں چھپ گیا۔ تو امام صاحب نے مجھے پکڑ لیا اور مجھ سے کہا ابو یوسف اتنے دن ہو گئے تم آئے کیوں نہیں؟ تو میں نے سچی بات ان سے عرض کر دی۔ یہ واقعہ انہوں نے سنایا ہے ہارون الرشید کو، اور مورخین نے نقل کیا ہے اس کو، اور کہتے ہیں میں چھپ گیا اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے مجھے پکڑ لیا اور مجھ سے کہنے لگے بیٹے ایسی بات تھی بس؟ میں نے کہا جی ایسی بات تھی۔ تو انہوں نے کہا تم پڑھنے کے لیے آیا کرو، اور خبردار جو کل منڈی گئے اور تم جیسا دماغ اگر ضائع ہو گیا تو پھر میرا کیا بنے گا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام محمد کہتے ہیں کہ ابو یوسف ایک مرتبہ بیمار ہو گئے اور ہم ان کی عیادت کے لیے گئے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ساتھ تھے۔ ہم جب باہر نکلے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر ابو یوسف کو کچھ ہو گیا تو اس امت کا سب سے بڑا عالم کوفہ کا مر جائے گا، دعا کرو اس کے لیے، اس کا دماغ اتنا اچھا ہے۔ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے منع فرمایا۔ اگلے دن میں جب درس میں حاضر ہوا تو انہوں نے سب پڑھانے کے بعد مجھے روک لیا اور چپکے سے ایک تھیلی میرے حوالے کر دی اور فرمایا یہ خرچ کرتے رہو، اور کہتے تھے اللہ کی قسم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ میرا خیال رکھا، اور پہلی تھیلی ختم نہیں ہوتی تھی دوسری وہ پھر بھیج دیتے تھے، یہاں تک کہ میں قاضی بن گیا تو تب جا کر یہ سلسلہ ختم ہوا۔ اتنے قدردان تھے۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے میری ساس ملنے آئی اور میری ساس نے کہا کہ ابو یوسف تم بڑے اچھے کام پہ کہیں لگ گئے ہو، اب تو پیسہ ہی پیسہ آتا ہے، اور بہت اچھی کمائی شروع ہو گئی۔ تو ایک دن وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھے آ گئی، مسجد میں دیکھا تو میں پڑھ رہا تھا،
پھر وہ دیکھتی رہی، پھر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے کہنے لگی کہ یہ کیا کام کرتا ہے جس کی سے اتنے پیسے ملتے ہیں؟ پھر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ یہ جو بھی کام کرتا ہے اس کو چھوڑیے، یہ تو کچھ پیسے ہی نہیں ہے، وقت آئے گا جب یہ بادشاہوں کے ساتھ بیٹھ کے پستہ جو ہوتا ہے نا، اس کا روغن، اس کا عرق، اس کا تیل، اس میں حلوہ بنائیں گے لوگ اور یہ کھائے گا۔ جس دن ہارون الرشید نے اور ان لوگوں نے دعوت میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے وہ حلوہ رکھا، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ رو پڑے اور انہوں نے کہا یہ حضرت کہتے تھے میرے متعلق، آج یہ بات سچی ثابت ہوگی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو تجدید کا کارنامہ تھا تو یہ انہوں نے کیا کہ دماغ جمع کیے، مصر ابن قدام تھے، عبداللہ ابن مبارک تھے، امام محمد تھے، امام ظفر تھے، امام ابو یوسف تھے، یوسف ابن بکیر تھے، 40 کے قریب آدمی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے رکھ لیے اور انہوں نے کہا قانون پہ کام کرو، یہ مملکت وسیع ہوتی چلی جا رہی ہے اور قانون نہیں ہے، قانون بناؤ۔ لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 87,000 مسائل خود فتویٰ دیا اور اس پہ لکھا اور اپنے شاگردوں کو آزادی دے رکھی تھی، کہتے تھے بحث کرو مجھ سے، اور پھر جب اتفاق نہیں ہوتا تھا آخر پہ پہنچ کے تو فرماتے تھے میری رائے فتویٰ یہ ہے، ابو یوسف یہ کہتا ہے، محمد یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، یہ سب لکھتے چلے جاؤ، اور نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ قانون بننا شروع ہوا اور دوسری طرف لوگ تیار ہونا شروع ہوئے، اور حتیٰ کہ حکومت وقت نے منصور نے کہنا شروع کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ قاضی بنیے، امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا نہیں بنتا۔ اور مختصر اسے کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وفات سے پہلے جب انہیں یقین ہو گیا کہ اب حکومت مجھے نہیں چھوڑے گی، ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے بنو امیہ کی، بنو عباس کی حمایت نہیں کی، اور یہاں تک کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پوتے پڑپوتے جب انہوں نے بغاوت کرنا چاہی ہے بنو عباس کے خلاف تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا اور کہا کہ ان کا محمد نفس زکیہ کا آج ساتھ دینا اور حکومت کا تختہ الٹنا کوئی ان کی مدد کرے تو ایسے ہی ہے جیسے بدر میں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے نکلا، اور اسلحے کے لیے پیسے بھجوائے کئی ہزار، اور لکھا حضرت میں خود حاضر ہوتا لیکن میں ایک اہم کام میں مصروف ہوں، حاضر نہیں ہو سکتا، اور دوسرے جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وقت آنے پہ آپ کو تنہا چھوڑ جائیں گے، جس طرح حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا تھا اور جس طرح علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا تھا لوگوں نے، آپ کے ساتھ ایسے ہی ہو جائے گا، مجھے ڈر لگتا ہے اور میں ایک اہم کام میں مصروف ہوں، باقی پیسے میرے حاضر ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ایک دن ہم نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ جو آپ بلا جھجک حکومت کے خلاف فتوے دے رہے ہیں تو اللہ کی قسم کبھی کبھی ہم گردنوں کو اپنی ناپتے ہیں کہ حکومت کا پھندا پھانسی کا پڑے گا تو کیا ہوگا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا تم میں سے جو آدمی پھانسی پہ چڑھنے کی ہمت نہیں رکھتا آئندہ سے مت آئے ہمارے طرف۔ انہوں نے کہا کہ یہ نظام سب کا سب خراب ہے، اسے تبدیل کرو کسی طرح، اور چپ کر کے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فتوے بھی دیتے رہے، کام بھی کرتے رہے، اور آخری دن جو تقریریں انہوں نے کی ہیں انہوں نے اپنے سارے شاگردوں کو لکھ بھیجا کہ کوفہ کی جامع مسجد میں فلاں دن ظہر کے بعد آنا ہے اور میں بات کروں گا، اور ظہر کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ترتیب سے لوگوں کو بیٹھنے کے حکم دیے، اور تقریر میں انہوں نے کہا یہ جو پہلی صف میں تمہارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی ایک آدمی بھی اجتہاد کے رتبے سے کم کا نہیں ہے، سب میرے برابر ہیں اجتہاد کا رتبہ۔ اور انہوں نے کہا پھر اس کے بعد دوسری صف اور فلاں یہ 400 آدمی ایسے ہیں کہ اگر پورے عالم اسلام میں واحد قاضی مقرر کرنا ہو میرے ان شاگردوں میں سے کسی کو رکھ۔ اور پھر انہوں نے کہا اللہ کی قسم اس مسجد میں آج کوئی ایسا شخص میرے شاگردوں میں نہیں ہے جو کسی مملکت کسی شہر کی قضا نہ سنبھال سکے، تم سب کے سب مفتی بھی ہو قاضی بھی ہو۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم نے کہا آپ ہم سب کو یہ کہتے ہیں اور خود آپ قاضی کیوں نہیں بنتے؟ حکومت کی خواہش ہے۔ تو انہوں نے کہا خالد کوفہ کا گورنر اگر مجھ سے یہ کہے کہ اٹھ کے اس مسجد کے ذرا دروازے گننا تو میری غیرت ان کے لیے یہ بھی گوارا نہیں کرتی، کہاں یہ کہ وہ حنیفہ قاضی بن جائے اور کل کو ان کا رکا آئے گا کہ فلاں نے قتل کیا ہے اسے چھوڑ دو تو میں اپنی عاقبت برباد کروں، کا قطعاً یہ نہیں ہو سکتا۔
اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے جیل میں ڈال دیا، اور جرم تھا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ کہ انہوں نے کیوں حکومت کے خلاف بغاوت میں حصہ لیا، حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی لاش بھی جیل سے ہی آئی۔ اور اب اس کے بعد آدمی تو اتنے تیار ہو گئے، قانون مرتب ہو گیا، اور مرحلہ یہ پیش آیا کہ ایک وقت ایسا آ گیا جب منصور کے بعد مہدی، ہادی، ہارون الرشید، مامون یہ خلفاء آئے ہیں، ان کے زمانے میں ایک وقت ایسا آیا جب عالم اسلام کے لیے باقاعدہ ایک مرتب آئین چاہیے تھا، قانون چاہیے تھا کہ پوری مملکت میں کیا نافذ کریں۔ تو خلیفہ منصور گئے مدینہ منورہ میں، پہلے اسے احساس تھا کیونکہ بغداد بن چکا تھا، کوفہ تھا، مصر تھا، الجزائر تھا، شام تھا، کہاں کہاں سے فتوے آ رہے تھے، ہر جگہ کے فتوے مختلف ہو رہے تھے۔ آپ خود سوچئے کہ ایک اسٹیٹ میں کوئی قانون بنے، دوسری میں کوئی بنے، تیسری میں کوئی بنے، تو جو خلافت تھی وہ سوچتی تھی کہ آخر فیصلے کیسے ہوں گے۔ منصور نے جا کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی حکومت میں یہ قانون بناؤں کہ جو آپ کی موطا امام مالک ہے وہ قانون ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی فیصلہ ہوگا تو رد کر دیا جائے گا۔ کمال تھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بے نفسی پہ، کوئی نفس پرست آدمی ہوتا تو اس سے اچھا کون سا موقع ہے۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ کی موطا باقاعدہ پتھروں پہ لکھ کے مکہ مکرمہ میں ہر جگہ لگا دوں، بیت اللہ میں، تاکہ لوگ آئیں اور اس سے رہنمائی حاصل کریں اور پوری مملکت کا ایک قانون بن جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا نہیں، صحابہ رضی اللہ عنہ مختلف تھے، ان کے فتوے مختلف تھے، میں چاہتا ہوں یہ مختلف فتوے امت میں قائم رہیں اور لوگوں کو آزادی دو، جس چیز پہ بھی عمل کریں گے وہ سنت کا اتباع کریں گے۔ یہی چیز آگے چل کے پھر پیش آئی، اور عیسائیت اس طاق میں تھی کہ مسلمان اپنی حکمرانی کیسے چلائیں گے۔ یہ تو دن بدن حکومتیں ہماری مٹتی چلی جا رہی ہیں، وسیع ہوتی جا رہی ہے یہ حکومت، یہاں تک کہ قسطنطنیہ سے کیا نام ہے اس کا، کانسٹینٹینوپل، جو عیسائیت کا گڑھ تھا، جو ویٹیکن سٹی، اس زمانے کی ویٹیکن سٹی تو وہی تھی نا، انہوں نے اپنے سفیر بھیجے اور انہوں نے خلیفۃ المسلمین سے کہا کہ حضرت ہم یہ چاہتے ہیں کہ عقیدہ آپ کا اپنا رہے، مسلمان اپنے عقیدے پہ رہیں، عبادت بھی ان کی اپنی رہے، اور باقی قوانین جو ہیں وہ آپ ہمارے اپنی مملکت میں نافذ کر دیں۔ یہ تھا حادثہ، اگر ہو جاتا تو عبادتیں مسلمانوں کی اپنی رہتی، عقیدے بھی اپنے رہتے، اور باقی ملک کے جتنے قوانین تھے وہ عیسائیت کے آ جاتے۔ اور خلیفہ نے کہا کہ میں رات اور کروں گا، اور پھر اس نے اپنے مشیروں سے کہا کہ اس میں حرج کیا ہے، لوگ عبادتیں اپنی کرتے رہیں، اور باقی منظم قوانین جو ان کے ہاں سینکڑوں سال سے چل رہے ہیں اگر ہم اپنی مملکت میں نافذ کر دیں گے تو اس میں حرج کیا ہے۔ تو باتوں باتوں میں کسی نے کہا کہ اپنے ابو یوسف کس دن کام آئیں گے، وہ کوفہ کا بڑا فقیہ ہے، بڑا دانا آدمی ہے، ان کو بلا کر اگر کل بات کر دی جائے۔ جب اگلے دن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ پیش ہوئے تو انہوں نے بتایا کہ اس قانون میں کیا حکم ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں کیا کیا چیزیں ہیں، اور ہم فتویٰ کیسے دیتے ہیں، قضاء کا نظام کیسے ہے۔ وہ جو سفارت آئی تھی خلافت سے انہیں تحفے تحائف دے کے واپس بھیج دیا، اور حکومت نے اعلان کیا کہ پوری مملکت میں سب سے بڑے قاضی ابو یوسف ہیں، اور آج کے بعد کوئی قاضی مقرر نہیں کیا جائے گا جب تک کہ ابو یوسف نہ چاہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کارنامہ تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کو پھر انہوں نے قاضی مقرر کرنا شروع کیا ہے۔ یہ جتنی حنفی فقہ آپ دیکھتے ہیں نا کوفہ سے ادھر کی طرف پھیلی ہے، ہندوستان، بر صغیر پورا، آگے سمرقند، بخارا، چین تک، ہر طرف حنفی آپ کو اکثریت نظر آتی ہے، حتیٰ کہ دنیا میں حنفیوں کی اکثریت نظر آتی ہے۔ یہ اس کا نتیجہ نکلا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے دوست تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، ٹرینڈ ایک ٹیم پوری کی پوری تھی، 40 آدمیوں نے مل کے جو قوانین مرتب کیے تھے انہی کی نقول انہی شاگردوں کو مل گئی، یہ جہاں بھی جاتے تھے حنفی فقہ کے مطابق فیصلے کرتے رہتے تھے۔ یہ چیز پیش آئی، اور دوسری طرف یورپ میں ایک چیز پیش آ گئی تھی، اور وہ یہ کہ امیر المومنین جو حکم تھے جنہوں نے اسپین کی سلطنت قائم کی تھی، حکم کے خلاف بغاوت ہو گئی،
اور حکم نے رحمت اللہ علیہ کیا کہنے اس شخص کے ساتھ، کیا کہنے. اب بھی آپ جائیں کبھی اسپین تو آپ کو اندازہ ہو، مر جائیں مسلمان، شرم سے مر جائیں اور گڑ جائیں زمین میں. اب تک ان کے آباء و اجداد کی کتابیں وہاں پڑھی ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں. ہم اسپین گئے تھے، ایک قرآن پاک کی تفسیر ہے جو اب تک پڑھاتے ہیں، بیضاوی، 2.5-3 پارے اس بیضاوی کی شرح میں 120 شروع اس زمانے کی لکھی ہوئی. اب بھی میڈرڈ میں اتنی مسلمانوں کی کتابیں پڑھی ہیں، اتنی پڑھی ہیں کہ آپ فنڈنگ کرنا شروع کریں، 10,000 آدمیوں کو آپ 10 سال تک کام کرواتے رہیں، اسپین میں مسلمانوں کی کتابیں ختم نہیں ہوتی. اتنا علم ہے اب بھی اسپین میں. اسی لیے اقبال نے کہا تھا مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. اب تک اسپین بھرا ہوا ہے، باوجود اس کے کہ وہاں لائبریریز جلا دی گئی، تباہی مچ گئی، اس کے باوجود ابھی تک کتابیں وہاں پڑی ہوئی ہیں اتنی. اور وہاں پر حکم امیر المومنین جو تھے 3 لاکھ کتابیں تو اس کے ذاتی کتب خانے میں تھیں. اور لوگ کہتے ہیں کہ کوئی کام نہیں تھا سوائے اس کو کتابیں پڑھنے کے. اور اب تک دنیا میں ایسی کتابیں ہیں جس پہ اس کے دستخط ہیں، اور کتابوں کے حاشیے ہیں جس نے لکھا یہ بات غلط ہے، یہ بات صحیح ہے، یہ چیز ایسے ہے، یہ چیز ایسے ہے. اور یہ 2 صدی ہجری کے واقعات آپ سے عرض کر رہا ہوں. جب ان کے خلاف بغاوت ہوئی، پکڑے گئے لوگ، تو ان میں ایک یحییٰ بن یحییٰ بھی تھے. اور یحییٰ رحمت اللہ علیہ جو تھے یہ در حقیقت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے. ہوتا یہ تھا کہ اسپین سے جتنے مسلمان جاتے تھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، حج کرتے تھے نا، تو حج کے بعد کہاں جائیں؟ علم حاصل کرنا ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ کا ٹنکا پٹ رہا تھا، شہرت تھی امام مالک رحمت اللہ علیہ کی، تو سارے مدینہ منورہ میں امام مالک رحمت اللہ علیہ سے پڑھتے تھے. ان میں ایک تو یہ یحییٰ بن یحییٰ پڑھے. امام مالک رحمت اللہ ایک دن مسجد نبوی میں پڑھانے کے لیے آئے تو دیکھا شاگرد کوئی نہیں، ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے کہا بھی یہ باقی لوگ کہاں گئے؟ تو انہوں نے کہا حضرت ہاتھی آیا ہے مدینہ منورہ میں. اور لوگوں نے کبھی ہاتھی نہیں دیکھا تو سب بھاگ گئے ہیں لڑکے ہاتھی دیکھنے کے لیے. تو انہوں نے کہا تم کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت ہاتھی زندگی میں پھر بھی دیکھ لیں گے لیکن مالک پھر نہیں ملے گا. تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کو بڑا اچھا جواب لگا. پھر ان کی شفقتیں بڑھتی رہیں، یہاں تک کہ اس یحییٰ بن یحییٰ کو انہوں نے حدیث جب پڑھائی تو حدیث مدینہ منورہ سے حرمین شریفین سے لے کے یہ گئے ہیں اسپین. اور دوسرا آدمی جو کام کا وہاں سے آیا ہے وہ اسد ابن فرات تھے. اسد ابن فرات نے جب پڑھا امام مالک رحمت اللہ علیہ سے تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کی حدیث کی مجلس بڑا وقار ہوتا تھا. یہ منصور خلیفہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا اور عرض کیا موتا اس طرح جو واقعہ آپ کو سنایا ہے. وہ واقعہ سنانے کے وہ بات پوری ہونے کے بعد بھی بیٹھا رہا تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا امیر المومنین ہمارے شہر کے لوگ عاجزی کو پسند کرتے ہیں. تو منصور اٹھا اس جگہ سے تاکہ پیچھے جا کے بیٹھے اور کہتے ہیں آخری شاگرد جو بیٹھا تھا وہاں جا کے بیٹھا. امام مالک رحمت اللہ علیہ کوئی طبیعت میں بڑی سنجیدگی، اور وہ جس جگہ پہ بیٹھے تھے مدینہ منورہ میں یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی جگہ تھی. وہ گھر بھی انہی کا تھا. امام ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا امام مالک رحمت اللہ علیہ کے والد وغیرہ نے انہی سے خریدا. امام مالک رحمت اللہ علیہ اپنی موتا پہلے پڑھاتے تھے، حدیث سناتے تھے، اور امام محمد رحمت اللہ علیہ حدیث پڑھنے آئے ہیں اور 700 احادیث وہ کہتے تھے میں نے امام مالک کی زبان سے سنی. اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہتے جب میں پڑھنے گیا تھا تو حضرت نے حدیث سنانی چھوڑ دی تھی، بس ہم ان کے سامنے بیٹھ کے پڑھتے رہتے تھے، وہ خاموشی سے سنتے رہتے تھے. کہیں 1-2 جملے کوئی تشریح کے کہنے ہو تو کہہ دیں ورنہ وہ چپ رہتے. امام شافعی رحمت اللہ نے حدیث ان سے سنی نہیں، ان کے سامنے پڑھی ہے. اور امام محمد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے 700 حدیثیں انہوں نے سنائی تھی. یہ اسد ابن فرات جب پڑھنے آئے اسپین سے، انہوں نے امام مالک رحمت اللہ علیہ کا حضرت اگر یہ مسئلہ تو یوں ہے اور اگر یوں ہو جائے تو پھر کیا؟ پھر انہوں نے ایک دن جواب دے دیا، پھر دوسرے دن، پھر تیسرے دن. جب اسد ابن فرات بار بار پوچھنے لگے تو ان کا لڑکے ہمارے شہر میں اس طرح کی باتیں نہیں اچھی سمجھی جاتی، یہ فرضی مسائل اپنے پاس سے گھڑ گھڑ کے مجھ سے پوچھتے ہو،
اگر یہ تم نے کام کرنا ہے تو یہ قانونی دماغ میرے ایک شاگرد ہے محمد، اس کا ہے، کوفہ میں چلے جاؤ اور اس سے جا کے پڑھو۔ حدیث اسد ابن فرات نے یہاں سے لی اور جا کے کوفہ امام محمد رحمۃ اللہ سے کہا کہ حضرت نے بھیجا، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو فقہ اور قانونی دماغ تھا ان کا، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کا نتیجہ تھا، اسد ابن فرات کو دونوں چیزیں حاصل ہو گئی، حدیث بھی حاصل ہو گئی اور یہ قانونی دماغ نے تربیت بھی کی۔ اور اسد ابن فرات نے لکھا ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اس طرح سکھایا علم اور میری تربیت کی جیسے چڑیا اپنے بچے کے منہ میں چونچ کے ذریعے دانہ ڈالتی۔ یہ اسد ابن فرات آئے ہیں اسپین، اور یحییٰ بن یحییٰ پہلے تھے، اور حکم نے جب بغاوت ختم کرنے کے بعد یحییٰ بن یحییٰ کو دیکھا تو ان کا حضرت آپ جیسا آدمی بغاوت میں کیوں چلا گیا؟ تو یحییٰ نے کہا غلطی ہوئی، اور انہوں نے کہا میں نے حضرت سے سنا تھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ کہتے تھے کہ ظالم حکمران کی حکومت میں امن سے رہنا یہ زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ تم بغاوت کر کے ایسے فتنے پیدا کر دو جس کو تم سہ نہ سکتے ہو اور مسلمانوں کے لیے تباہی آ جائے، یہ نہ کرنا۔ تو انہوں نے کہا حضرت آئندہ سے اسپین میں کوئی قاضی نہیں بنے گا جب تک کہ آپ اس کی تصدیق نہ کریں۔ تو یحییٰ بن یحییٰ نے اور اسد ابن فرات نے یہاں وہ کام کیا جو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے مشرق میں کیا تھا، مغرب میں انہوں نے کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اسپین اور یہ سارے علاقے، الجزائر اور مصر اور یہ لیبیا اور جتنے افریقی ممالک تھے، تیونس ہے، ان سارے ممالک میں مالکی فقہ پھیل گئی، اور یہی چیز وہاں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، وہاں حنفی فقہ پھیل گئی۔ یہ ہم کہتے ہیں تجدید تھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ قیامت تک قائم رہنے والی چیز ہے۔ جب تک دنیا میں اسلام ہے، مسلمان ہے، حنفی فقہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو کارنامہ انجام دیا نا کہ پوری مملکت کے لیے قانون بن گیا اور پوری مملکت کے لیے قاضی بن گئے، یہ کوئی معمولی سا کارنامہ نہیں تھا۔ اگر آپ اس کا موازنہ کرنا چاہیں، وقت بہت ہو گیا، آخری بات آپ سے کہیں، ہمارے ملک میں ایک وقت ایسا آیا 86 میں جب قاضی کورس کا بہت چرچا تھا اور جنرل ضیاء الحق صاحب چاہتے تھے کہ قاضی مقرر کریں، قاضی کورس مقرر کریں، تو اخبارات میں چھپا کہ جناب پورے ڈسٹرکٹ راولپنڈی کے لیے 16 قاضی درکار ہیں، اور جسٹس تقی عثمانی صاحب کا بڑا نام تھا، اب بھی ہے ماشاءاللہ، اس وقت بھی تھا، اور انہوں نے البلاغ کے اداریے میں لکھا کہ 16 قاضی نہیں مل سکے، اس لیے قاضی کورس نہیں بنائی جا سکتی۔ یہ ہم لوگوں کے ہوم ورک کا حال ہے کہ لکھا پڑھا کچھ نہیں، قانون وہ تیار نہیں کیے، جو افراد تیار ہونے چاہیے وہ افراد تیار نہیں کیے، اور ہر ملک میں خلافت کا غلغلہ ہے کہ خلافت بس لے آؤ، صاحب حکومت آپ کو مل گئی، فرض کیجئے ساری چیزیں آپ کو حاصل ہو گئیں، آدمی کہاں سے آئیں گے؟ وزیر اعظم سے لے کے اور سیکٹری سے لے کے اور وزراء سے لے کے اور گورنر جو صوبوں کے ہیں ان اور وزراء اعلیٰ سے لے کے تھانے دار تک اپنے آدمی چاہیے جو اسلام کے قانون کو نافذ کریں، اور جن تھانے داروں میں بھی یہ تمیز ہو کہ رشوت نہیں لینی اور گواہیاں سچی دینی ہے، آدمی ہے نہیں کام کرنے کے لیے۔ اللہ بچائے جھوٹ سے۔ اس مسجد میں بیٹھ کے بلا مبالغہ آپ سے کہتے ہیں، صوبہ سرحد کی موجودہ حکومت کے وزیر تعلیم ہمارے یہاں اسپتال میں آئے اور نماز پڑھی، ملاقات ہوئی، تو پشاور میں وہاں کچھ تاریخی دستاویزات انگریزوں کے زمانے کی رکھی ہوئی ہیں، ہمیں بڑے عرصے سے تھا کہ کسی طرح ہم نے دیکھیں، تو ہم نے ان سے کہا کہ اللہ نے حکومت دی ہے، اگر آپ میوزیم آرکائیوز جو ہیں ان کو کہیں وہ چیزیں دکھا دیں، تو انہوں نے کہا تم آ جانا، ہم سفارش کریں گے۔ انہوں نے بہرحال سفارش کی، الحمدللہ وہ چیزیں دیکھنے کو بھی مل گئیں کہ انگریزوں نے مسلمانوں کے خلاف کیا کیا اس وقت کیا تھا بر صغیر میں۔ تو انہوں نے خود مجھ سے کہا ایک حرف کا مبالغہ حرام ہے، ہم نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کیا کریں صاحب، حکومت تو مل گئی ہے، آدمی نہیں ملتے، کہاں سے لائیں؟ تعلیم کا نظام بدلنا چاہتے ہیں، آج بھی 3 بجے میٹنگ ہے اور بہت سے لوگوں کو بلایا ہوا ہے لیکن آدمی نہیں ملتے۔ یہ ہے حال، آدمی تیار نہیں، افراد ہم نے تیار نہیں کیے،
آپ اس مملکت کو دیکھ لیں جہاں آپ 50 لاکھ کی تعداد میں تو موجود ہیں، لیکن یہاں کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے فی الحال، اور ہے بھی تو بہت تھوڑے درجے کا، کہ جو اتنے آدمی بنا سکے جو یہاں کی مساجد کی کم سے کم امامت کو ہی سنبھال لیں، کم سے کم فتوی دینے کے اہل ہو جائیں۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے کہ افراد تیار نہیں کرنے، ادارے نہیں بنانے، مسجدیں بناؤ، خوب اچھی بناؤ، کروڑوں روپے، اور اس کے مقابلے میں جو ادارے بننے چاہیے جہاں پہ انسان تیار ہوں اور انسان تیار ہو کر سنبھالیں اس نظام کو، نہیں ملتے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تجدید تھی کہ کام اس ہستی نے کیا بالکل خاموشی سے، قانون بھی مرتب کیا، افراد بھی بنائے، اور اس تجدید کے اتنے گہرے اثرات ہوئے ہیں کہ اب تک وہ قائم ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت نے جو کام کیا تھا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے، اگرچہ وہ بہت بڑا کام ہے اپنی جگہ پہ، اس کی اہمیت بھی کچھ کم نہیں ہے، حدیث میں بڑا کام ہوا، لیکن اصل مسلمانوں کو جو نفع پہنچا ہے وہ سارا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تجدید سے پہنچا ہے۔ یہ تاریخ ہے، پہلی 3 صدیاں سمجھ لیجئے، 2 صدیاں سمجھ لیجئے، یہاں تک کے پہنچے ہیں کہ یہ تجدید کی اس امت کی تاریخ ہے۔ انشاءاللہ کچھ حصہ اس کا آئندہ کا کل بیان، کل ہے نا بیان؟ اچھا کل اتنی دیر نہیں کریں گے بھئی، آپ ناراض نہ